السلام علیکم۔ وہ میرا ہے مگر مکلم رافعہ شیخ کے ناول آج میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یقیناً آپ سب کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئے گا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل ڈریم ناول ورلڈ کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور کمنٹس لازمی کیا کریں، کیونکہ کمنٹس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ناول ہے وہ رومانٹک ناول ہے، سیکرڈ میرج بیس ناول ہے، روڈ ہیرو بیس ناول ہے، ایج ڈیفرنس بیس ناول ہے۔ چلیں وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ میرا ہے مگر رافعہ شیخ۔ وہ دلہن بنی اس وقت مہکتی خوشبو اور پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر نازا مدھم اور شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے نیٹ کے دوپٹے سے نظر آتے اپنے اور اپنے سپنوں کے شہزادے کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں ہزاروں خواب جگمگا رہے تھے۔ جب بھابیاں کہتی تھیں کہ وہ کبھی اچھی قسمت نہیں پا سکے گی، وہ گھنٹوں بیٹھ کر روتی تھی، لیکن اپنی بھابھی کو کچھ بھی کہنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود بھی اسے اکلوتی ہو کر ناز نخرے دکھانے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ ماں باپ دونوں ہی آگے پیچھے دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھائی اور بھابھی کے سہارے ہی زندگی میں آگے بڑھی تھی۔ بھائی اگر اچھے نہیں تھے تو برے بھی نہیں تھے، بس اپنی بیویوں کو زیادہ ویلیو دیتے تھے۔ لیکن بھابیاں چاہتی تھیں لبابہ کی شادی ہو جائے اور وہ گھر پر اکیلے راج کریں۔ بھلا لبابہ انہیں کہتی ہی کیا تھی، لیکن وہی بھابھی کی نند کو گند سمجھنے والی سوچ۔ لبابہ زیادہ نہیں بولتی تھی، خاموشی سے سب سن لیتی تھی۔ وہیں بھابھی کو کسی نے لبابہ کے لیے ایک رشتہ بتایا، جس پر بھابیاں ہاتھوں ہاتھ راضی ہو گئیں اور لبابہ کو تصویر کے علاوہ نہ ہی کچھ دکھایا گیا اور نہ ہی کسی نے لڑکے کے بارے میں کچھ بتانے کی بھی زحمت کی۔ بھابھیوں کو بھائیوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا اور وہ بھی فوراً راضی ہو گئے، جبکہ لبابہ M.Com کرنا چاہتی تھی۔ پھر بھائیوں کے فیصلے کے آگے خاموش ہونا پڑا اور لڑکا بھی ہینڈسم تھا۔ لبابہ کا پہلی ہی نظر میں دل دھڑک اٹھا تھا۔ اسی دھڑکن کے ساتھ وہ اپنے سپنوں اور خیالوں میں موجود شخص سے آج ملنے والی تھی۔ وہ 3 بجے تک جاگتی رہی، انتظار کرتی رہی۔ وہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اسے آنا چاہیے تھا، یہ کمرہ اس کا تھا۔ اگر وہ نہیں سونے آیا تھا تو کہاں تھا؟ یہاں کوئی اور روم بھی تھا، لیکن یہ گھر اتنا بڑا تو معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مختلف سوال ذہن میں سوچتی ہوئی آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جو تھکن کے باعث بند ہو رہی تھیں۔ یا اللہ، وہ روم میں آ گئے تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تھوڑا دیر جاگ کر ان کا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ وہ خود کو کسی بھی الزام سے بچانے کے لیے جاگنا چاہتی تھی، لیکن 4:30 بجے کے بعد وہ کب سوئی اسے خود بھی خبر نہیں ہو سکی۔ اہل نظر کے بخت میں کس نے یہ لکھ دیا؟ رہنا کسی کے ساتھ، محبت کسی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے دل کو کسی اور کی طلب رکھتی ہے عمر بھر، اسے قسمت کسی اور کے ساتھ۔ وہ صبح کسی دھاڑ کی آواز پر چونک کر اٹھی تھی، آنکھیں مسلتے ہوئے اپنے اوپر لدے بھاری شرارے کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کیسے اتنے بھاری اور کامدار جوڑے میں بنا جیولری اتارے سو سکتی تھی۔ حیدرآباد سے اسلام آباد اسی میں سفر کیا تھا، تھکنا تو تھا ہی۔ وہ کسی احساس کے تحت سامنے دیکھنے لگی، لیکن سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ سامنے کھڑا اسے دیکھتے ہوئے آبرو چڑھائے ہوئے تھا۔ وہ بھلا کب وہاں آیا تھا؟ السلام علیکم، لبابہ سٹپٹا کر سلام کرنے لگی۔ یہ جوڑا ساری رات پہنے رہنے کا مطلب؟ وہ سرد لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا، جو سلام کرنے کے بعد اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میں نے اجازت دی تھی کہ میرا انتظار کیا جائے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ المان نے اس کی بات کاٹ کر سرد لہجے میں اس سے پوچھا۔ المان اسے ہی دیکھ رہا تھا، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی طاری تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ غصے میں تھا۔ رف سا حلیہ، مخمور آنکھیں جن میں گلابی پن اترا ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ گردن اٹھا کر سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، انتظار کرنا میرا حق ہے۔ وہ اس کے غصے پر خود کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکی اور بول کر رونے لگی۔ یہ مگرمچھ کے آنسو مجھے نہیں پسند، لہٰذا چینج کرو اور اپنی شکل گم کرو۔ ساری رات کا جاگا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ وہ بول کر ایک غضیلی نگاہ اس پر ڈال کر پلٹ کے 2 قدم آگے بڑھا تھا کہ رک کر واپس پلٹا۔ اور ہاں، یاد رکھنا،
جب تک میں کمرے سے خود باہر نہیں آ جاؤں تم یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو شاباش، گیسٹ روم میں جا کر چینج کرو اور شکل بھی مجھے میری مرضی کے مطابق ہی دکھانا۔ وہ کمرے سے جانے کا حکم دینے کے بعد فریش ہونے واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پانی گرنے کی آواز آئی۔ لبابہ آنکھوں کی نمی صاف کرنے کے بعد اپنا ڈریس نکال کر کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ ان کی طرف سے مہمان بہت کم تھے اور کوئی وہاں رکا بھی نہیں تھا۔ لبابہ کو اپنی شادی بے حد عجیب لگی۔ وہ آنسو پیتی ہوئی گیسٹ روم میں کپڑے چینج کر کے پھیلا ہوا میک اپ ہٹانے لگی۔ آنسو آنکھوں سے ابل ابل کر باہر آ رہے تھے۔ رشتہ ہونے سے اب تک کتنے خوابوں نے آنکھوں میں جگہ بنا لی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا، اس کے سپنوں کے شہزادے نے اس کی بھابھی کا کہا پورا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ وہ پہلے ہی دن کمرے سے نکالی جا چکی تھی۔ لبابہ سادہ سا لون کا سوٹ پہن کر دوپٹہ اوڑھے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ ناشتہ بنانے کے لیے اسے کچن تلاش کرنا تھا۔ برابر میں 2 کمرے موجود تھے۔ کمروں کے سامنے لاؤنج تھا، اس سے آگے پتلی سی گلی نکلتی، اس کے بعد بڑا سا صحن تھا اور اسی کے سامنے کچن موجود تھا۔ اسے جو گھر پہلے چھوٹا لگا تھا اب اچھا خاصا بڑا لگ رہا تھا۔ سامنے کیاریاں تھیں جن میں پھولوں کی بہار تھی۔ وہ کچن میں آئی اور اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو زحمت دیتی پراٹھا بنانے لگی۔ اپنی قسمت پر وہ بار بار آنسو بہا رہی تھی۔ یہ کیسی صبح تھی؟ دلہن خود اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ پراٹھا بنا کر چائے کا کپ بھرے صحن میں آ کر تخت پر بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسے لگا صحن کی کافی وقت سے صفائی نہیں ہوئی۔ درختوں کے پتے نیچے گرے ہوئے تھے۔ لبابہ کمر پر دوپٹہ باندھے ناشتے کے بعد طاقت محسوس کرتے ہوئے صفائی کرنے کھڑی ہو گئی تھی۔ بھابھیوں نے کبھی سکون سے بیٹھنے ہی نہیں دیا تھا۔ اس کی اب کام کرنے کی عادت بن چکی تھی۔ 24 سالہ لبابہ خود کو بالکل بھی خوش قسمت تصور نہیں کرتی تھی۔ اگر کبھی علمان کی تصویر دیکھ کر اسے خیالوں میں سوچ کر خود کو خوش قسمت تصور کیا بھی تھا تو اب سب کچھ واپس رخ بدل چکا تھا۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا یہ قسمت اس کی لکھی جا چکی ہے۔ بہت پہلے سے بھابھیوں کی کسی دعا یا بد دعا سے پہلے وہ صحن میں جھاڑو پھیرنے کے بعد پائپ لگا کر پانی سے صحن دھونے لگی۔ اس کے بعد وائپر لگا کر بھی فرش نہیں سوکھا تو پونچھا اٹھا لیا۔ 2 گھنٹے اسی کام پر لگا دیے۔ پھر اندر جا کے گیسٹ روم کی صفائی کی، ساتھ لاؤنج بھی تھا، اس کی بھی صفائی کی۔ کچن مٹی سے اٹکا ہوا تھا۔ ایک ایک برتن نکال کر دھونے کے بعد مسالوں کی ڈبیاں دھونے بیٹھ گئی۔ اسے کام کرتے کرتے شام ہو گئی تھی۔ علمان اٹھ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر باہر آیا۔ وہ گیلے کپڑوں میں کھڑی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ آ کر تخت پر بیٹھ گیا، چونک کر کچن سے آتی آوازوں پر سر اٹھا کر کچن میں دیکھنے لگا۔ اسے بھول ہی گیا تھا وہ کل ہی 3 بول بول کر اس لڑکی کو وہاں لایا تھا۔ سنو لڑکی، وہ اپنی بیوی کو پکار کر موبائل نکال کر بیٹھ گیا۔ جی، وہ تابعداری سے پوچھنے لگی۔ کھانے میں کیا بنا رہی ہو؟ وہ پوچھ کر ایک نظر دیکھنے کے بعد واپس موبائل پر جھک گیا، جیسے اس سے ضروری وہاں کوئی نہیں تھا۔ زیادہ سامان نہیں تھا گھر میں، اسی لیے پلاؤ بنا لیا، بس دم پر رکھا ہے، وہ بتا کر جانے کے پر تولنے لگی۔ اچھا، جب پک جائے تو لے آنا، ویسے بھی کچھ دیر میں مغرب ہونے والی ہے، مغرب کے بعد لاؤنج میں ڈنر لگا دینا اور تم جہاں بیٹھ کے کھانا ہو کھا لینا، میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے فرائض پورے کرو۔ وہ بول کر اٹھتا پاؤں میں سلیپر پہنتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لبابہ لبوں کو کچلتی ہوئی صبح سے جو کام کر رہی تھی وہی کرنے لگی۔ رونے کا شکر تھا عورت کے پاس اپنی خوشی اور غم کے لیے ایک چیز میسر تھی، وہ رو سکتی تھی، ورنہ شاید جتنے مرد ظالم ہوتے ہیں ان کا دل اندر ہی اندر اپنے دکھوں پر پھٹ جاتا۔ لبابہ جلدی سے سلاد بھی تیار کرنے لگی تھی۔ اس نے ایک بار بھی یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ تم کل ہی اس گھر میں دلہن بن کر آئی ہو، کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن نہیں، وہ بہت ظالم شہزادہ معلوم ہوا تھا۔ لبابہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ جی، کھانا؟ وہ لاؤنج میں کھانا لگانے کے بعد اسے کمرے میں بلانے آئی۔ لاؤنج میں ٹیبل اور صوفہ تھا، غالباً وہیں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوگا۔ علمان کا ہنگار بھرا تو وہ لب سیے پلٹ کر باتھ لینے چلی گئی۔ یہاں کا موسم کافی ٹھنڈا تھا لیکن اسے اپنی پرواہ ہی کب تھی، اسی لیے رات کے وقت شاور لے رہی تھی۔ حیدرآباد کی گرمی کو برداشت کرنے کے بعد لبابہ کو اسلام آباد میں ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ سنو، وہ کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی جب علمان نے اسے پکارا۔ جی، وہ پلیٹ اٹھا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب اس نے لیمن کلر کا پرنٹڈ سوٹ پہنا ہوا تھا، چہرے پر نرمی تھی، مناسب سراپا صاف شفاف سی رنگت، لمبے کالے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، البتہ
سر پر پلو لیا ہوا تھا۔ المان نے نظریں ہٹا کر اس کے جی پر اسے دیکھا۔ مجھے کھانے کے بعد کافی پینے کی عادت ہے۔ وہ اپنی عادت بتا کر اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا روادار نہیں تھا۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، پہلے وہ ادا کر لوں، دوپہر اور شام کی بھی تو قضا ہو گئی ہیں۔ وہ اجازت لے کر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو میرے گھر کو صاف کرتے ہوئے تمہاری نمازیں چھوٹی ہیں؟ المان بے ساختہ کھڑے ہو کر طیش میں اس سے سوال پوچھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ڈر گئی تھی۔ تو کیا مطلب ہے؟ نماز کے فوراً بعد مجھے کافی چاہیے۔ کافی میں دودھ مت ڈالنا، سمجھی؟ وہ گوری دے کر واپس بیٹھ گیا۔ لبابہ حلق ترک کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جلدی سے جا کر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو خاموش آنسو آنکھوں سے بہہ کر رخساروں پر بکھرتے چلے گئے۔ زبان سے ایک لفظ تک ادا نہ ہو سکا۔ آخر یہ کون سی غلطی کی سزا تھی جو اتنا ظالم شوہر اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا؟ کیا کوئی اپنی بیوی سے بنا کسی وجہ کے اس طرح سلوک رکھ سکتا تھا؟ کیا اس کی بھابھیوں نے اس کے خلاف کچھ کہا تھا؟ جو المان اتنا سخت ناراض تھا کہ اس کی طرف نہ ہی دیکھ رہا تھا، نہ ہی ٹھیک سے بات کر رہا تھا۔ لبابہ رونے کے بعد وہ جلدی سے اٹھی۔ اسے یاد آیا المان نے اسے کافی بنانے کا کہا تھا۔ جائے نماز رکھتی جلدی سے کچن میں گئی اور کافی بنانے لگی، لیکن اس نے بے دھیانی میں دودھ والی کافی ہی بنا لی تھی۔ اسے یاد ہی نہیں رہا المان نے دودھ ڈالنے سے منع کیا تھا۔ وہ کافی کا کپ ٹرے میں رکھے المان کو دینے کے بعد پلٹی ہی تھی کہ چھنا کی آواز پر دم بخود رہ گئی۔ کانچ کے ٹکڑے سارے فرش پر بکھرتے چلے گئے۔ کافی فرش کو داغدار کر گئی۔ میں نے کوئی بکواس کی تھی تم سے؟ وہ اونچی آواز میں چیخ رہا تھا۔ لبابہ نے پلٹ کر المان کو دیکھا جو خون خوار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ لبابہ کا پورا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کہا تھا نا کافی میں دودھ نہ ہو؟ پھر وہ شعلہ بھار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کے گرد دوپٹہ نماز سٹائل میں بندھا ہوا تھا۔ سوری، میں بھول گئی تھی۔ وہ جلدی سے وضاحت دیتی کپ کی پرچیاں سمیٹنے لگی۔ دوبارہ بنا کر لاؤں کافی؟ اور اس بار اچھی نہیں ہوئی تو تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ بول کر غصے سے ریموٹ پھینک کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ لبابہ وہیں بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ کسے بتاتی جس شادی کے خواب دیکھے تھے وہ محض ایک پھندا تھا جو اس کے گلے میں آ چکا تھا۔ وہ کیوں کر رہا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ لبابہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی۔ بھوک سے بے حال ہوتی ہوئی المان کے لیے بلیک کافی بنا لائی۔ اس بار المان نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کمرے میں رہا جبکہ لبابہ گیسٹ روم میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانے کے سارے برتن دھونے کے بعد وہ گیسٹ روم میں پڑی رہی۔ نہ ہی المان نے اسے بلایا، نہ ہی وہ جانے کی ہمت رکھتی تھی۔ اسے بہت سارا رونا تھا، اتنا کہ آج کے ملے سارے دکھ کم ہو جائیں، سب پر آنسوؤں کی اوس پڑ جائے۔ رونے سے بہتر دوا فی الحال لبابہ کے پاس کوئی نہیں تھی۔ وہ دوسری صبح اٹھا لیکن لبابہ فجر کی نماز پڑھ کر جو سوئی ہی رہی۔ ساری رات روتے ہوئے جو گزری تھی، اب سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ المان نے صبح 7 بجے زوردار انداز سے گیسٹ روم کا دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ لبابہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جلدی سے بھاگ کر مسلسل بجتا دروازہ کھولا۔ نیند کی گولیاں کھا کر سوئی تھی جو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، میرے باپ کا آفس نہیں ہے جب جی چاہا منہ اٹھا کر چلا جاؤں۔ جلدی سے ناشتہ ریڈی کرو اور میرا ڈریس پریس کرو۔ تمہیں سونے سے فرصت ملے تو معلوم ہو شوہر کی ضروریات کا خیال رکھنا فرض ہے تم پر۔ وہ غصے سے بولنے پر آیا تو ہر فرض یاد دلاتا چلا گیا، لیکن خود کا رویہ ایک فرض تک دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ سوری، میں جاتی ہوں ابھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ لیتے ہوئے باہر کو بھاگی۔ اس نے منہ تک نہیں دھویا تھا۔ المان سر جھٹک کر کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ پہلے لبابہ نے کپڑے پریس کر کے ہینگ کیے، پھر ناشتہ ریڈی کرنے کے لیے پھرتی سے کام کی جانب متوجہ ہوئی۔ 15 منٹ میں خستہ پراٹھے اور کڑک چائے تیار تھی۔ کالی مرچ کے ساتھ 2 انڈے بھی موجود تھے۔ لبابہ ناشتہ دے کر اپنے لیے بھی بنانے لگی۔ المان رغبت سے کتنے وقت بعد ناشتہ کر رہا تھا۔ کل کا پلاؤ بھی کسی ماہر شیف کے ہاتھ کا اسے لگا، لیکن تعریف کیا ہوتی ہے المان کو نہیں معلوم تھی، اسی لیے لبابہ کی بھی نہیں کی تھی۔ سنو لڑکی، یار کیا نام ہے تمہارا؟ تمہیں لڑکی کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے؟ وہ پوچھ کر لبابہ کا ہونک چہرہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ لبابہ وہ بتا کر سر جھکا گئی۔ المان کے سوال پر اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اسے نام تک تو معلوم نہیں تھا، اب بھلا اسے کیا امید کی جا سکتی تھی؟ ایک ناشتے کا ٹفن 10 منٹ میں تیار کر دو، میں آفس کا بریف کیس لاتا ہوں۔ وہ پہلی بار نارمل انداز سے کچھ بول رہا تھا۔ لبابہ نے سر ہلایا اور اپنا بنایا گیا ناشتہ المان کے ٹفن میں رکھ دیا۔ المان باہر کھڑی اپنی کار میں بیٹھ کر جانے لگا۔ لبابہ کو حیرت ہوئی، اس کے پاس اتنی اچھی کار بھی تھی اور ضرور آفس سے ملی ہوگی۔ وہ سوچ کر سر جھٹکتے ہوئے کام میں جٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب یہی اس کی زندگی ہے،
دوپہر میں بھابھی کی کال آئی، وہ سب بتا کر دل ہلکا کر لینا چاہتی تھی، لیکن لبابہ کے منہ سے کوئی الفاظ تک ادا نہیں ہوئے۔ تمہارا ولیمہ کب ہے؟ اتنے رئیس آدمی کی بیوی ہو، ولیمہ بھی بڑا ہی ہوگا۔ بھابھی بول رہی تھی لیکن وہ عدم توجہی سے سن رہی تھی۔ لبابہ تمہارا ولیمہ کب ہے؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ لبابہ کو کچھ نہیں معلوم تھا، کیا بتاتی؟ بھابھی اس بارے میں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ ارمان نے ولیمہ کرنا بھی ہے یا نہیں۔ اچھا زیادہ دن بعد ہوگا تو بڑا ہوگا۔ اچھا ہے، میں اپنی بھری ہوئی میکسی پہن لوں گی، وہ جوش سے پروگرام بتا رہی تھی۔ لبابہ کو کسی میکسی کسی ولیمے میں دلچسپی نہیں تھی۔ دل ہر چیز اور جذبے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ بے دھیانی سے بھابھی کی باتوں پر ہوں ہاں کرتی رہی، پھر کال رکھ کر تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی اور آنکھ لگ گئی۔ ارمان شام 5 بجے آیا تو اپنے کمرے میں سوتا ہوا پایا۔ وہ وہیں صفائی کر کے بھابھی سے باتیں کرتے وہیں بے دھیانی میں سو گئی۔ ارمان لمبی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس لڑکی کا کیا کروں میں؟ کہا بھی تھا مجھے شادی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی اس مصیبت کو میرے پلو سے باندھ دیا۔ ارمان بڑبڑاتے ہوئے بولتا، لبابہ پر نظر ڈالنے کے بعد لاؤنج میں آ گیا۔ ہیلو، کیسی ہے وہ پوچھتے ہوئے کافی مضطرب تھا۔ میں جلد ہی چکر لگاؤں گا، وہ بول کر کال رکھنے کے بعد سر ہاتھوں میں گرائے سوچنے لگا۔ شام میں لبابہ اٹھی تو ارمان کو لاؤنج میں بیٹھے اور چینل گھماتے ہوئے پایا۔ وہ سلام کرتی ہوئی وہاں سے گزر گئی۔ اس نے سلام کا جواب دینا تک گوارا نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد ٹرے میں چائے کے ساتھ سنیکس بھی وہ رکھ کر کچن میں واپس گم ہو گئی تھی۔ ارمان پاؤں پر پاؤں چڑھائے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگائے بیٹھ گیا۔ سنیک بھی وقتاً فوقتاً منہ میں ڈال رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ارمان نے اسے دیکھا تھا۔ رات کا کھانا بنانے کے بعد وہ نماز ادا کرنے آئی تھی۔ ارمان ایک دن میں یہ بات جان چکا تھا، وہ نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ واپس سے ارمان کے سامنے سے گزرنے لگی جب اس نے پکار ہی لیا، تم اتنا ایٹیٹیوڈ کیسے دکھا رہی ہو؟ لمحے بھر کو لبابہ نے ٹھہر کر حیرت سے ارمان کو دیکھا۔ وہ کب ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی یا اونچی آواز میں بھی اس سے بات کر رہی تھی؟ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں، وہ حیرت سے وضاحت پیش کر رہی تھی جب ارمان گھور رہا تھا۔ کیا بنایا ہے آج؟ وہ سر جھٹک کر بے تاثر لہجے میں دوسرا سوال پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، سامان مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بناؤں، اسی لیے کھچڑی بنا لی، وہ نادام سی بتانے کے بعد سر جھکا گئی۔ گویا کہ گھر میں کچھ نہ ہونے کی بھی غلطی اسی کی تھی۔ ارمان سے کچھ بیر نہیں تھا، وہ یہ کہہ دیتا، شوہر کے کھانے کا خیال رکھنے کے لیے کچھ اچھا سا بنانے کے لیے کسی سے منگوا نہیں سکتی تھی؟ وہ کچن میں جب کھانا بنانے کا سامان تلاش کر رہی تھی یہی سوچ رہی تھی۔ لسٹ تیار کر کے دو، میں ابھی لے کر آتا ہوں، وہ نارمل انداز سے بولا تو لبابہ نے حیرت سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ لکھنا نہیں آتا کیا؟ پلیز یہ مت کہنا 5ویں پاس ہو، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں یہی اندازہ لگا سکا تھا۔ نہیں، BCom کیا ہے، وہ جلدی سے اپنی تعلیم بتانے لگی۔ اسے اس بارے میں اتنا بھی نہیں معلوم تھا۔ لبابہ کا دل ایک بار پھر ٹوٹا تھا۔ شکر کھانا بنانے کے ساتھ کچھ ڈگری بھی لے رکھی ہے تم نے، ورنہ چھوٹے گھروں کی لڑکیاں اپنی زندگی کچن میں گزار دیتی ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے لبابہ کی جانب متوجہ نہیں تھا اور لبابہ کو ارمان کے سامنے ہونے پر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں جا کر نوٹ پیڈ پر لسٹ بنانے لگی۔ ہفتہ بھر کے لیے چکن، مٹن، بیف اور سبزی کی لسٹ الگ سے بنا لی تھی۔ ارمان کی جانب بڑھا کر وہ پلٹ گئی۔ ارمان نے رائٹنگ دیکھی تو اسے کافی پسند آئی۔ وہ بلا وجہ ہی اسے ان پڑھ کہہ رہا تھا۔ وہ باہر سے دروازہ لاک کر کے چلا گیا تھا۔ لبابہ عشاء کی نماز بھی پڑھ چکی تھی، وہ نہیں آیا تھا۔ وہ مجھ سے نارمل انداز میں بات کر رہے ہیں، اپنے ولیمے کا پوچھوں؟ وہ سوچتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ نہیں، اگر اسی بات کو لے کر منہ خراب کر لیا اکڑو نے، پھر جو شادی والے دن تک شہزادہ لگتا تھا اب وہ لبابہ کو اکڑو کے سوا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ چھوڑو، اگر ولیمہ ہوا بھی تو کون سا انہوں نے مجھے تعریف کے بول سنا دینے ہیں۔ اچھا ہے تھکن سے بچی ہوئی ہوں، وہ سوچ کر خود ہی اپنا ولیمہ ریجیکٹ کر گئی تھی۔ ارمان 10 بجے کے قریب لوٹا تو اس کے ہاتھ میں بہت سارا سامان تھا۔ تم نے 1 سال کا سامان مجھ سے منگوایا؟ وہ تنے ہوئے نقوش سے پوچھ رہا تھا۔ لبابہ جو کچھ دیر پہلے اس کے نارمل انداز پر مطمئن تھی دوبارہ ڈر گئی۔ نہیں، کچن میں سچی کچھ بھی نہیں تھا، وہ نیک بون پر ہاتھ رکھے اپنے بات کی سچائی میں یہ حرکت کر رہی تھی۔ ارمان نے اس کی حرکت کو نوٹ کیا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے منگوا لیتی، اب سنبھالو سامان کو۔ وہ تھکا ہارا سا صوفے پر گر گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے اسے خواری میں لگے تھے۔ لبابہ پر رہ کر وہ غصہ کرتا رہا۔ لبابہ سب سامان کچن میں سیٹ کر رہی تھی، اچانک اسے ارمان سے کھانا پوچھنے کا یاد آیا۔ کھانا لاؤں؟ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، باہر سے کھا آیا ہوں،
وہ 2 ٹوک کلیجے میں بتا کر لیپ ٹاپ سنبھالے بیٹھ گیا۔ وہ جی اچھا کہتی ہوئی اداسی سے کمرے سے نکل آئی۔ کھچڑی کا نام سن کر وہ باہر کھانا کھا آیا تھا اور اس کا ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے لبابہ بھی ناپسند کرتی ہوگی۔ وہ آنسو پر باندھے ہوئے واپس سے سامان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رات 1 بجے فری ہوئی تھی۔ بھوک کی شدت نے انگڑائی لی تو لبابہ کی کھچڑی کو دیکھ کر جان جانے لگی۔ کپڑوں کا مسالوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے حشر بگڑ گیا تھا۔ وہ بھوک سے بلبلاتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی۔ یا اللہ میری مدد کریں، بھوک لگی ہے، وہ بھیڑ پر ہاتھ رکھے بول رہی تھی کہ اچانک اپنا برائڈل کلچ نکال کر پیسے دیکھنے کا خیال آیا تو سلمان کے کمرے میں دبے پاؤں پہنچی۔ اس کا سوٹ کیس وہیں پڑا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچی۔ نائٹ بلب کی نیلی روشنی میں کمرہ نہایا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر پڑتی ہوئی آہستہ سے اپنا کلچ اٹھا کر لے آئی اور سکون کا سانس خارج کر کے پرجوش ہو گئی، جیسے شیر کی کچار سے زندہ بچ آئی ہو۔ وہ کلچ میں نوٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ کچھ اس کی اپنی جمع پونجی تھی، کچھ بھائی بھابھی نے شادی کے وقت دیے تھے۔ شروع میں سب ہی شوہر یا سسرال والوں سے پیسے لیتے یا مانگتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ شکر تھا اس کے گھر والوں نے اس کا کچھ تو خیال کیا تھا۔ وہ نوٹ نکال کر گننے لگی۔ 15,000 کے قریب اس کے پاس اس وقت موجود تھے۔ لبابہ خوشی سے خود کو امیر ترین انسان سمجھنے لگی۔ موبائل اٹھا کر فوڈ پانڈا پر پیزا آرڈر کیا۔ 25 منٹ بعد کی ڈیلیوری کا ٹائم آ رہا تھا۔ لبابہ خوشی سے مٹھی میں پیسے پکڑے آگے بڑھ گئی۔ برآمدے میں آ کر تخت پر بیٹھ گئی کہ موبائل میں لوکیشن دیکھتی ہوئی انتظار کرنے لگی۔ اچانک بیل کی آواز پر وہ دروازے کی جانب بھاگی۔ ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ بیل گھر میں کس سائیڈ لگی ہے۔ ارمان جاگ جاتا تو اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ پیزا بوائے کو پیسے دینے سے پہلے کچن میں پیزا کا باکس رکھ آئی تھی۔ پیسے وہ جلد بازی میں ہاتھ سے تخت پر چھوڑ کر چلی گئی تھی، جسے واپس لینے اور باکس رکھنے آنا پڑا تھا، اور پیسے دروازے پر دے کر جیسے ہی مڑی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ ارمان غصے اور سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کسے ملنے کے لیے بلایا تھا؟ وہ غصے سے بنا سوچے سمجھے اس کا بازو دبوچ کر پوچھ رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کسے ملنے کے لیے بلایا تھا؟ وہ دونوں بازوؤں پر گرفت سخت کیے ہوئے تھا۔ لبابہ کو انگلیاں اندر دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے کسی کو نہیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ البتہ اس الزام پر وہ سوچ رہی تھی زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ پھر اتنی رات میں کوئی لڑکا میرے گھر کے دروازے پر مردم شماری کرنے آیا تھا؟ وہ دھاڑ کر پوچھ رہا تھا۔ لبابہ جی جان سے کانپ گئی۔ بھوک لگ رہی تھی، وہ لبوں پر زبان پھیرتی کپکپاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ تو اپنے عاشق سے کھانا منگوایا تھا؟ سلمان حد پار کرتے ہوئے اس پر الزامات لگا رہا تھا۔ پیزا آرڈر کیا تھا، وہ دینے آیا تھا، وہ لڑکا ڈیلیوری بوائے تھا۔ وہ سلمان کے ہاتھوں میں لرز رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سلمان اسے مارنے میں نہ لگ جائے۔ کہاں ہے پیزا؟ وہ ابرو چڑھائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اپنی بات پر یقین ہو۔ کچن میں وہ لمبی لمبی سانس بھر رہی تھی۔ سلمان اسے چھوڑے کچن کی سمت بڑھ گیا۔ واقعی وہاں پیزا کا باکس پڑا ہوا تھا۔ یہ موبائل ابھی آرڈر کیا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے سلمان کی جانب اپنا موبائل بھی بڑھا گئی۔ اس نے موبائل پر آرڈر دیکھا اور پھر لبابہ کو۔ سچ کہہ رہی ہوں، وہ ڈیلیوری بوائے تھا، فوڈ پانڈا سے آرڈر کیا تھا۔ وہ نیک بون پر ہاتھ رکھے شام کی طرح ابھی بھی یقین دلا رہی تھی۔ سلمان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لال اور روتی آنکھوں سے کبھی اسے اور کبھی پیزا کے باکس کو دیکھ رہی تھی۔ بھوک لگی ہوئی تھی اور تھکن سے برا حال ہوا پڑا تھا۔ سلمان نے بےہودہ الزامات پر بے چین ہو گئی تھی۔ اب کھا لو، رکھنے کے لیے منگوایا ہے۔ وہ الٹا سوری بولنے کی بجائے اس پر برس پڑا۔ وہ جلدی سے باکس کو اٹھائے کمرے کی جانب چلی گئی۔ جب سلمان وہ اب شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ میں اس بے ضرر لڑکی پہ بلا وجہ غصہ کر جاتا ہوں، وہ مجھ سے شکوہ بھی نہیں کرتی۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے لبابہ کے کمرے کی جانب آیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی آنکھیں بند کیے پیزا کھا رہی تھی۔ شاید سلمان کی طرف سے اسے بھی کھچڑی نہیں پسند تھی۔ وہ بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مار گیا۔ کیا ہو جاتا اگر اس کے لیے بھی کچھ باہر سے لے آتا؟ پتہ نہیں پیسے کتنے تھے اس کے پاس۔ سلمان نے لبابہ کا کمرے میں آنا دیکھ لیا تھا اور دروازے کی بیل اس کے کمرے کی طرف ہی تھی، اس لیے سلمان فوراً جاگ چکا تھا۔ لبابہ کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ رنگے ہاتھوں پکڑنے آیا تھا، لیکن شرمندہ ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اس بار بھی لاک نہیں کیا تھا۔ یہ عنایت لبابہ کے لیے تھی،
دن تیزی سے گزر رہے تھے، وہیں بھابھیوں نے ولیمے کا پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ لبابہ کچھ دن بعد کہہ کر ٹھل جاتی تھی۔ وہیں علمان بہت مصروف نظر آتا تھا، گھر رات میں بھی آتا تھا اور آتے ساتھ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ لبابہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اس کی ہر ایک چیز کا دھیان رکھتی تھی۔ علمان نے اسے اپنا حق اور لبابہ کا فرض سمجھتے ہوئے کسی قسم کے احسان کا شکار نہیں تھا۔ لبابہ، وہ رات کے وقت لیپ ٹاپ پر انگلیاں تیزی سے چلاتے ہوئے اسے پکار گیا۔ جو ہم چینل پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی؟ جی، وہی مؤدبانہ سا انداز جو علمان کے بلانے پر لبابہ کا ہوتا تھا۔ میں کل رات یہاں نہیں ہوں گا، تم اچھے سے سب دروازے کھڑکیاں بند رکھنا، مجھے کسی کام سے گاؤں جانا ہے۔ وہ بتا کر لبابہ کی اڑتی ہوئی رنگت بھی دیکھ نہیں سکا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ وہ ایک کمرے میں نہیں تھے، لیکن اسے اطمینان تو رہتا تھا کہ اس گھر میں اس کے ساتھ کوئی ہے۔ لیکن علمان یوں چلا جائے گا تو ڈر کر اس کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ علمان بنا لبابہ کی جانب دیکھے لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے سونے چلا گیا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اسے ابھی سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلی ہے۔ دوسری صبح لبابہ نے بولنے کے لیے لب کھولے کہ وہ اکیلا نہ چھوڑے، لیکن علمان کے ضروری کام کا خیال کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ زکام بھی اسی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ علمان چلا گیا تھا۔ اس کے مطابق وہ کل رات دیر سے آنے والا تھا۔ علمان نے کہا تھا کہ کوئی پریشانی ہو تو اسے فون کر دے، لیکن نمبر اس کے پاس علمان کا نمبر تک نہیں تھا۔ کیسے میاں بیوی تھے دونوں۔ لبابہ شام تک ٹھیک رہی، لیکن شام کے بعد جیسے ہی اندھیرا چھانے لگا، یہ بات سوچتے ہوئے علمان آج رات نہیں آئے گا خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں بند رہی، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، نماز پڑھ کر دل بہلانے کے لیے موبائل دیکھ رہی تھی، لیکن اس سے بھی بیزار ہو گئی۔ کاش علمان کا نمبر ہی ہوتا تو اس سے بات کر لیتی۔ وہ ابھی لیٹی تھی کہ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لبابہ کو بجلی کی آواز سے خوف آتا تھا۔ بادل بھی گرج رہے تھے، بجلی بھی کڑک رہی تھی۔ لبابہ پسینے میں شرابور کانپ رہی تھی۔ صبح فجر کی اذان تک وہ ڈرتی رہی، نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک وہ جاگتی۔ رات کا اندھیرا اور آواز سے خوف دلا رہے تھے۔ صبح سونے کا یہ اثر ہوا کہ وہ دوپہر 1 بجے اٹھی۔ رات کا منظر یاد کرتے ہوئے اسے واپس سے ڈر محسوس ہونے لگا، لیکن شکر تھا رات کا اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر ناشتہ کرنے کے بعد صفائی کرنے لگی۔ برآمدے میں بارش کا پانی کھڑا ہو چکا تھا۔ علمان سے بات کرنے کو بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن نمبر کس سے لیتی؟ بھابھی سے وہ پوچھتی اپنے خاوند کا نمبر اس کے پاس کیوں نہیں ہے۔ پھر وہ چپ سی صفائی کرنے لگی اور علمان کی جانب سے دھیان ہٹا لیا، لیکن شام سے پھر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ لبابہ وہ دم سادے کمرے میں بند تھی۔ اندھیرا اور بارش کا شور مل کر اس پر ہیبت طاری کر رہے تھے۔ رات 12 بجے تک وہ یوں ہی پڑی خوف سے کانپتی رہی۔ پھر اسے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ لبابہ کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ علمان آ جائیں پلیز، وہ روتی ہوئی بے آواز علمان کو پکار رہی تھی۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ لبابہ وہ صدمے اور خوف سے لرز رہی تھی۔ موبائل کی ٹارچ آن کیے علمان کے کمرے کی جانب چلی آئی۔ ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں واز اٹھایا ہوا تھا۔ علمان کے کمرے میں پہنچ کر واز سامنے موجود ہستی پر مارنے ہی والی تھی کہ اس نے لبابہ کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ لبابہ کی چیخ بلند ہوئی، لبابہ میں ہوں علمان۔ وہ اس کی چیخوں پر جھنجھوڑ کر بتانے لگا۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ آپ علمان، آپ۔ وہ روتی ہوئی علمان کے چہرے کے نقوش پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ علمان ساکت اور جامد کھڑا رہ گیا۔ وہ ہاتھ پھیر کر علمان کی بات کی سچائی جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں ہی ہوں لبابہ۔ وہ سختی سے پیچھے کرنا چاہتا تھا، لیکن لبابہ کی حالت کے پیش نظر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ویسے ہی کھڑا رہا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ بہت برے ہیں۔ وہ علمان کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولتی رو رہی تھی۔ علمان نے لمبی سانس بھری۔ وہ ابھی خوف کے زیر اثر تھی، ورنہ علمان اپنا خوف اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ وہ اچانک علمان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ علمان پہلے جو لبابہ کی انگلیوں کے لمس پر ساکت تھا، اب بھی ساکت رہ گیا۔ آپ پلیز مت جائیے گا، میں نے کل رات جاگ کر گزاری تھی۔ پلیز آئندہ ڈیلیوری بوائے سے کچھ آرڈر نہیں منگواؤں گی، پلیز، بس آپ پلیز مت جائیے گا۔ علمان ڈیلیوری بوائے والی بات پر مسکرایا تھا۔ یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو لبابہ کی وجہ سے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ لبابہ کو خود سے الگ کیے دور ہوا۔ آئندہ یوں آ کر مجھ سے مت لگنا لبابہ، تمہارا یہ حق نہیں ہے۔ وہ جتاتے ہوئے لائٹ کا سسٹم دیکھنے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ لبابہ اپنی حرکت پر حیران اور شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں چلی آئی تھی، لیکن ڈر کی وجہ سے ابھی بھی نیند میں نہیں آ رہی تھی۔ لائٹ آ چکی تھی، لیکن ڈر تک یہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ علمان کمرے میں آ کر اپنا سامان واپس جگہ پر سیٹ کرنے کے بعد شاور لیتا لیٹ گیا، لیکن اچانک لبابہ کی حرکت آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ واقعی ڈری ہوئی تھی، نہ جانے ابھی بھی ڈری ہوئی نہ ہو۔ علمان نے سوچتے ہوئے اس کی روم کی جانب قدم بڑھائے۔ لائٹ آن تھی، یعنی وہ جاگ رہی تھی۔ دروازہ مقفل تھا۔ علمان نے دستک دی۔ کون؟
وہ کانپتی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ علمان نے لمبی سانس بھری، وہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ میں ہوں لبابہ، دروازہ کھولو، وہ بول کر انتظار کرنے لگا۔ لبابہ نے دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا، کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ بولتے ہوئے اندر داخل ہو گیا تھا۔ بادل اور بجلی کی آواز سے ہمیشہ ڈر لگتا ہے، اور یہاں بہت تیز آواز آ رہی ہے۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے ایسے بتا رہی تھی جیسے کوئی آواز نہیں، بھوت ہو، میرے کمرے میں چلو۔ وہ لمحے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، جیسے خوف سے مر جائے گی۔ علمان اتنا ظالم بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ چونک کر پوچھنے لگی، حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ چلو اب، وہ بولتے ہوئے اشارہ کرنے لگا۔ لبابہ اس کے پیچھے چلی۔ وہ کھڑی ہوئی علمان کو اپنی جگہ لیٹتے ہوئے دیکھ کر کنفیوز تھی۔ کہاں سوئیں؟ نیچے کارپٹ پر یا بیڈ پر؟ لیکن وہ بیڈ پر کیسے سو سکتی تھی؟ وہاں علمان تھا۔ اب کمرے کی پیمائش کرنے کیوں کھڑی ہوگی؟ سکون سے آ کر لیٹ جاؤ، اور برائے مہربانی مجھے بھی سکون سے سونے دو، لمبی ڈرائیو کی ہے، تھک گیا ہوں۔ وہ اسے مسلسل کمرے کے وسط میں کھڑے دیکھ کر چڑھتے ہوئے لہجے میں بول اٹھا۔ لبابہ من بھر قدم اٹھاتی دوسرے کنارے پر ٹک کر لیٹ گئی۔ میں کھا جاؤں گا اگر تم گری نہ لبابہ، میں اٹھانے نہیں والا۔ وہ اس کے گریز پر آبرو چڑھائے ہوئے بولا۔ پہلے خود قریب آئی تھی اور اب خود بیڈ پر لایا تھا، اور اسے کونے میں چپکے دیکھ علمان کا پارا ہائی ہوا۔ لبابہ تھوڑا آگے کو ہوئی۔ علمان نے سکون سے آنکھیں موند لی، لیکن ابھی سوئے سے کچھ دیری گزری تھی کہ اپنے اوپر نرم ملائم سے ہاتھوں کا احساس ہوا، تو وہ چونک سا گیا۔ لبابہ نیند میں اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں بھیج گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے غصے سے واپس سر کو تکیے پر پھینکا۔ اتنا کون ڈرتا ہے یار؟ وہ بڑبڑا کر لبابہ کی مٹھی میں سے اپنی ٹی شرٹ نکالنے لگا، لیکن لبابہ نے قریب ہوتے مزید جکڑ لی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے خود ہی تھوڑا دور ہوتے فاصلہ مینٹین کیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، اس لیے یہ کام اسے ہی کرنا تھا۔ فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھلی تو خود کو علمان کے اتنے قریب پا کر پھدک کر پیچھے ہوئی۔ گہری سانس لیتے ہوئے علمان کی جانب نگاہیں کی۔ وہ پرسکون نیند لے رہا تھا۔ لبابہ نے شرمندگی سے خود کا علمان کے پاس جانا نوٹ کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی جگہ پر تھا۔ اگر کوئی اپنی جگہ سے آگے بڑھا تھا تو وہ لبابہ تھی۔ اس کا دل چاہا چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ وہ اٹھتی ہوئی وضو کرتی نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد سورۃ رحمان کی تلاوت اپنی خوبصورت اونچی آواز میں کرنے لگی۔ فجر کے وقت اس کے علاوہ سب سوئے ہوئے تھے، اسی لیے وہ اکیلے کمرے میں تلاوت اونچی آواز میں کرتی تھی۔ تلاوت کی آواز پر علمان کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن آواز دل کے اندر اتر رہی تھی، اسی لیے علمان آنکھیں بند کیے دل کی آواز سے تلاوت سننے لگا۔ وہ تلاوت ختم کرنے کے بعد قرآن پاک کو چومتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ علمان کا آواز رکنے کے ساتھ سطح بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اب علمان کے ہیئر برش سے بال سجا رہی تھی۔ کالے ریشمی بال پشت پر پھیلے تھے۔ پھر لبابہ نے انہیں جوڑے میں قید کر لیا۔ اب وہ علمان کی پرفیوم کلیکشن دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا لبابہ پہلی بار اس کمرے میں کسی شے کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ وہ پرفیوم کا کیپ ہٹا کر سونگھتی اور پھر رکھ دیتی۔ وہ ہر پرفیوم کی بوتل کے ساتھ یہ کر چکی تھی، لیکن علمان نے دیکھا تھا کہ لبابہ نے ایک پرفیوم دوبارہ اٹھایا تھا۔ وہ علمان کا مخصوص پرفیوم تھا جسے وہ روزمرہ یوز کرتا تھا۔ کل جب وہ علمان کے پاس تھی اسے یہی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ لبابہ آنکھیں بند کیے اس خوشبو کو دوبارہ سونگھنے لگی۔ علمان ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مطابق اس کی پرفیوم کی ہر کلیکشن ہی پرفیکٹ تھی۔ لبابہ کو وہی کیوں پسند آئی تھی؟ وہ اس کام سے فارغ ہوتی علمان کی جانب پلٹی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا، جیسے وہ اٹھا ہی نہیں تھا۔ لبابہ علمان کے کپڑے نکال کر استری کرتی سر پر دوپٹہ رکھے سو سو کر رہی تھی۔ علمان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسے نزلہ ہو رہا تھا، شاید پرفیوم سونگھتے ہوا تھا۔ پہلے وہ تلاوت کے دوران ٹھیک تھی۔ استری کرنے کے لیے وہ خود ہی شرٹ کے ساتھ پینٹ چیک کر رہی تھی۔ یہ کام علمان کا تھا، لیکن وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا اس کی چوائس کیسی ہے۔ گرے رنگ کی شرٹ کے ساتھ بلیک رنگ کی ڈریس پینٹ لگا رہی تھی۔ علمان کو ہنسی آئی۔ فارمل ڈریس کے ساتھ بھلا کون رنگ برنگی پینٹ لگاتا ہے لبابہ؟ وہ نیند سے بوجھل آواز میں پکارنے لگا۔ جی لبابہ کا وہی مخصوص انداز، ناشتے میں کافی بنانا، چائے نہیں، وہ بول کر انگڑائی لینے لگا۔ آج آفیشل ڈنر ہے، میں بتاتا ہوں میں نے کون سا ڈریس پریس کروں گی۔ اسے واقعی کلائنٹ کے ساتھ ڈنر کرنا تھا۔ وہ علمان کے آنے پر الماری کی سائڈ میں ہوگی۔ علمان نے بلیک فارمل ڈریس نکال کر اسے تھما دیا تھا۔ کیا آپ آج لیٹ آئیں گے؟ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ لبابہ نے پوچھا۔ 9-10 بجے تک آ جاؤں گا، وہ بول کر واش روم چلا گیا۔ لبابہ پریس کر کے ناشتہ بنانے لگی، اور جب تک آیا ناشتہ تیار تھا۔ وہ ہمیشہ علمان کے جانے کے بعد ناشتہ کرتی تھی، اور اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، اپنا ناشتہ بھی لے آؤ۔ وہ نارمل انداز سے بولا، لیکن یہ بات لبابہ کے لیے نارمل بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ ہوش میں آتی ہوئی پوچھ رہی تھی، یہاں تمہارے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ وہ گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔
لبابہ سٹ پٹاتے ہوئے اپنا ناشتہ لے آئی۔ اگر تم چاہو تو کچھ وقت کے لیے حیدرآباد جا سکتی ہو، وہ آفر دے رہا تھا۔ وہ اسے چونکا بھی رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ جانتی تھی بھابھیوں نے عجیب سوال پوچھنے تھے، اسی لیے یہیں رہنا بہتر تھا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکا کر اپنا بیگ اٹھائے آگے بڑھ گیا، لیکن پلٹ کر واپس لبابہ کے پاس آئی۔ یہ رکھ لو۔ وہ 5,000 کے 4 نوٹ لبابہ کی جانب بڑھا گیا۔ لیکن میرے پاس پورے 15,000 ہیں۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے سلمان کی ساری جائیداد لبابہ کے قبضے میں ہو۔ ان 15,000 میں اسے بھی جمع کر لو۔ وہ لبابہ کے بتانے پر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا، لیکن میں اتنے سارے پیسوں کا کروں گی کیا؟ وہ حیرت سے پیسوں کو تکتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ یا یہ لڑکی عجیب تھی یا سلمان کو امپریس کر رہی تھی؟ سیو کرتی رہو، کبھی نہ کبھی کام آئیں گے۔ وہ میز پر پیسے رکھ کر آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ وہ ہونک سی پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں جب گھر جاؤں گی ان پیسوں سے گھر والوں کے لیے تحفے لے جاؤں گی۔ وہ ان پیسوں کو خرچ کرنے کا راستہ ڈھونڈ چکی تھی۔ رات ہوئی اور اکیلے سوتے ہوئے لبابہ کی وہی حالت ہوئی۔ سلمان کمرے میں موجود تھا۔ وہ ڈنر کر کے 12 بجے لوٹا تھا۔ لبابہ سے اس کی صبح کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس گھر کی کیز تھیں، اسی لیے لبابہ کو اس کے آنے پر دروازہ کھولنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ فریش ہو کر ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہننے لیٹنے لگا۔ اسے لبابہ کا خیال آیا، آج بارش نہیں ہو رہی، ٹھیک ہوگی۔ وہ سر جھٹک کر خود سے کہتا ہوا لیٹ گیا، لیکن لبابہ کا ڈرا سہما وجود نظروں کے سامنے آ کر اسے تنگ کرنے لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھے تھوڑی کھجانے لگا۔ کمرے سے باہر آیا تھا۔ لبابہ کے روم کی دروازے کو دھکیلا، ہلکی سی چرچراہٹ سے دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ لبابہ پیٹ پر ہاتھ رکھے سو رہی تھی، لیکن وہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے سلمان، وہ اسے پکارتی ہوئی سر دائیں بائیں کر رہی تھی۔ سلمان نے آگے بڑھ کر اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ میں یہی ہوں لبابہ، وہ بولتے ہوئے چہرہ تھپک رہا تھا، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ سلمان نے اسے اپنی گود میں بھرا اور روم میں لے آیا۔ اسے دوسری طرف لٹانے کے بعد چادر اڑا دی اور پھر خود بھی لیٹ گیا۔ وہ پہلے کی طرح اس کے قریب آئے، اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے ہوئی تھی۔ سلمان لمبی سانس بھرتے ہوئے اس کی بند مٹھی میں اپنی شرٹ کو دیکھ کر رہ گیا۔ صبح وہ اٹھی تو خود کو سلمان کے پاس دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن اسے یہ یاد ہی نہیں آیا کہ وہ اس کے روم میں خود سے آئی تھی۔ ابھی بہت ٹائم ہے، نماز میں سو جاؤ۔ وہ بولتے ہوئے اپنی شرٹ آزاد ہو جانے پر کروٹ بدل گیا۔ ایک کروٹ پر لیٹے لیٹے اس کا جسم بھی سن ہو گیا تھا۔ لبابہ نے حیرت سے سلمان کی پشت کو دیکھا، گھڑی کی جانب نگاہ کی۔ واقعی ابھی کافی وقت تھا۔ وہ تکیے پر سر ڈالے سلمان کی پشت کو دیکھتی رہی۔ 1 مہینہ شادی کو گزر چکا تھا۔ ان کے درمیان پہلے کی نسبت اب بہتری تھی۔ سلمان غصہ بھی کم ہوتا تھا، لیکن بے مروت ابھی بھی اتنا ہی تھا۔ سنیں، آج پہلی بار لبابہ کچھ کہنے کی ہمت کر پائی تھی۔ نیوز چینل پر نظریں جمائے بیٹھے ہوئے سلمان کو پکار گئی۔ وہ انگار بھر کر اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ آپ مجھ سے، میرا مطلب ہے مجھے نہیں۔ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کے درمیان ان دوریوں کی وجہ کیا ہے۔ بول بھی چکو لبابہ، وہ بے ربط جملوں کی ادائیگی پر چڑھتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے پسند کیوں نہیں کرتے؟ بالآخر لبابہ کو کوئی بے تکا جملہ مل ہی گیا تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم اس کا جواب؟ وہ حیرت سے لبابہ سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر معصومیت سے نفی میں ہلا دیا۔ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کچھ بھی میرے بارے میں؟ وہ حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ اس نے شادی سے پہلے ہر معاملہ اپنی ہونے والی بیوی کے گوش و گزار کرنے کو کہا تھا۔ پھر لبابہ کو کیوں معلوم نہیں تھا؟ مجھے معلوم ہے آپ کے بارے میں، وہ فخریہ انداز سے مسکراتے ہوئے بولی۔ تو سلمان نے تعجب سے دیکھا۔ کیا معلوم ہے؟ وہ ابھی تک حیرت میں غوطہ زن تھا۔ یہی کہ آپ اچھے گھر کے ہیں اور آپ کی فیملی گاؤں میں رہتی ہے اور آپ یہاں جاب کرتے ہیں۔ اور وہ سوچتے ہوئے تھوڑی پر انگلی رکھ کر اوپر دیکھنے لگی، جبکہ وہ بے چینی سے لبابہ کو دیکھ رہا تھا۔ اور کیا بتایا میرے بارے میں؟ وہ اس سے پہلے اتنا مضطرب کبھی نہیں دکھائی دیا تھا۔ بس یہی بتایا مجھے۔ اور وہ سب سوچتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی اصل اور بنیادی وجہ تمہارے علم میں لائی ہی نہیں گئی لبابہ؟ وہ سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ تم جانتی ہی نہیں ہو مجھے؟ وہ چپ بیٹھی خود کو تکتی ہوئی لبابہ سے بولا، پھر اس کی جانب بڑھ کر ہاتھ پکڑے بیٹھ گیا۔ ہاتھ پکڑتے ہی لبابہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے تھوڑی سینے کی طرف کر لی کہ چہرہ جھک گیا، لیکن سلمان وہ ان لمحوں کی قید میں آنے کے بجائے بے چین تھا، بے حد بے چین۔ لبابہ، وہ پکار رہا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ لبابہ کو سر اٹھانا ہی پڑا۔ جی؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کسی نے میرے بارے میں بتایا تھا؟ وہ آج لبابہ کو جاننا چاہتا تھا۔ بڑی بھابھی نے تصویر دکھائی تھی، چھوٹی بھابھی نے آپ کی بہت تعریف کی تھی۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بتانے لگی۔ لبابہ، کیا تمہاری بھابھیاں روایتی بھابھی ہیں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ سلمان حد درجہ سنجیدہ اور پریشان تھا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی بس، وہ آنسوؤں سے ضبط کرتے ہوئے بتا گئی، اور سلمان کا سانس ہی رک گیا۔
تھا، لبابہ سے حقیقت چھپائی گئی تھی، وہ اس کے خواب دیکھتی رہی ہوگی۔ اف خدایا، وہ بول کر لبابہ کو دوبارہ دیکھنے لگا۔ وہ حیرت سے گنگ اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بھلا وہ یہ سوال کر بھی کیسے سکتی تھی؟ اگر ارمان حقیقت بتا دیتا؟ پھر نہیں، اسے حقیقت بتانی ہی نہیں، دکھانی تھی۔ کل صبح ہم گاؤں جا رہے ہیں، تم اپنا سامان تیار رکھنا، وہ بول کر لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں چلا گیا۔ سامنے ٹی وی ویسے ہی چل رہا تھا۔ لبابہ دم بخود تھی۔ اس کے سوال پر وہ گاؤں کیوں لے کے جا رہا تھا؟ اس کے مطابق گاؤں میں اس کا چھوٹا سا گھر ہوگا جس میں کچی اینٹیں لگی ہوں گی۔ لبابہ جرجری لے کر آگے بڑھ کر ٹی وی آف کر گئی، وہیں صوفے پر بیٹھے تھک کر اسی پر سو گئی۔ رات 3 بجے ارمان کمرے سے باہر نکلا تو اسے وہیں سوتا ہوا دیکھ کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ لبابہ اسے یہ نام لیتے ہوئے اچھا لگتا تھا۔ لبابہ، وہ اس کا کندھا بھی ہلا رہا تھا۔ کیا ہے؟ سونے دے۔ نیند میں پہلی بار ارمان نے اس لہجے میں کہا تھا۔ چند لٹیں چٹیاں سے نکل کر رخسار پر گر رہی تھیں۔ لبابہ، اٹھو بھی، کمرے میں چلو۔ ارمان آنکھ کھلنے پر لبابہ کے ڈر کو سوچتے ہوئے اس کے کمرے میں دیکھنے جانا چاہتا تھا، لیکن اسے لاؤنج میں سوتا ہوا دیکھ کر وہیں چلا آیا۔ میں یہی ٹھیک ہوں، وہاں ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کی جانب سے رخ پھیر گئی۔ کس سے؟ مجھ سے، وہ ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ گیسٹ روم کی بات کر رہی تھی۔ کیا آپ مجھے اپنے کمرے میں جانے کا بول رہے ہیں؟ وہ نیم بنوزدگی میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں وہیں جانے کی بات کر رہا ہوں۔ کب سے؟ تم کیا سمجھی؟ وہ سمجھتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ وہاں جا سکتی ہوں، آپ کی شرٹ میرا سہارا ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی مسکرائی تھی۔ ارمان نے اسے لمحے بھر کو رک کر دیکھا تھا۔ وہ بہت عجیب باتیں کرتی تھی نیند میں۔ اس کا مطلب تھا گہرا راز کبھی جاننا ہو تو اسے نیند میں بات کی جائے۔ ارمان لبابہ کو کچھ سمجھنے لگا تھا، پھر وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں لے آیا۔ لبابہ اپنے کہے کے مطابق اس کی ٹی شرٹ کو مٹھی میں جگڑ گئی تھی۔ ارمان اس کی جانب رخ کیے یہی سوچ رہا تھا کہ وہ جب کل ایک راز اس پر واضح کرے گا، کیا وہ اسے قصوروار ٹھہرائے گی یا اپنی بھابھیوں کو جنہوں نے اسے گمراہ رکھ کر اسے کسی کے بھی حوالے کر دیا تھا۔ ارمان سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ وہ صبح ناشتے کے بعد سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ لبابہ کالے رنگ کی چادر سر پر رکھے ہوئے دوڑتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ ان دونوں کی اب تک ٹھیک سے کل کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تم سب سے زیادہ یقین کس پر کرتی ہو؟ وہ پوچھ کر سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اللہ پر، فوراً سے اسے جواب دے کر ارمان کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ ایک نظر اسے دے کر واپس سامنے ڈرائیو پر دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ سوچنے لگی، لیکن اسے اپنے آس پاس کوئی بھی ایسا دکھائی نہیں دیا جس پر وہ یقین کرتی۔ بھائی بھابھی بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ارمان لمبی سانس بھر گیا۔ کبھی کسی نے تم سے جھوٹ کہا ہے؟ وہ نہ جانے کیا جاننے کی ٹھان چکا تھا۔ ہاں، بہت لوگوں نے، اسی لیے اب یقین نہیں کسی پر۔ وہ سچائی سے بتانے کے بعد آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ وہ سمجھ کر سر ہلانے لگا۔ وہ ایک معصوم لڑکی جو رشتوں کی ماری اور ستائی ہوئی تھی، اس پر اتنی سختی کرتا تھا، وہ غلط تھا، بالکل غلط۔ آپ کا گھر چھوٹا ہوگا، پھر میں کہاں رہوں گی؟ اس کا بچکانا سوال پر ارمان لمحے بھر کو چونکا تھا۔ کس نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اس کا گھر چھوٹا ہے؟ چارپائی کے نیچے سو جانا، اتنی ہی جگہ ہے ہمارے گھر میں۔ وہ مسکراہٹ روکے ہوئے مذاقاً کہہ رہا تھا، لیکن لبابہ نے پوری طرح اسے سیریس لے لیا تھا۔ کیا آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے؟ میں وہاں سو جاؤں گی۔ وہ چارپائی کے نیچے سونے سے بہتر جگہ تلاش کرتی ہوئی بولی۔ سب ہے ہمارے گھر میں، بس چل کر تو دیکھو۔ وہ پریشان حال بیٹھی لبابہ کی سوچ پڑھ کر اندر ہی اندر ہنس رہا تھا۔ گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے آگے آ کر رکی تھی۔ لبابہ کی طرف کا دروازہ کسی ملازم نے کھولا تھا۔ وہ حیرت سے باہر آتی حویلی کو گنگ ہو کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ کیا آپ مجھے اس حویلی کے مالک کے حوالے کرنے آئے ہیں؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں ارمان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس پاگل لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ کیا سوچتی ہو لبابہ؟ وہ سر جھٹک کر اندر بڑھنے لگا، لیکن لبابہ کے ہاتھ پکڑنے پر رک گیا۔ کیا ہوا؟ پہلے شرٹ، اب ہاتھ لبابہ کی قید میں تھے۔ آپ نے انڈین موویز نہیں دیکھی؟ اس میں بڑی سی حویلی میں چڑیلیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ خود تو خوف زدہ تھی ہی، ارمان کو بھی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ لبابہ، بچوں جیسی باتیں بند کرو، چلو اندر۔ وہ ڈپٹ کر لبابہ کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ملازم سلام کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ لبابہ حیرت سے اس کا انداز دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے سردار آئے ہیں حویلی میں؟ ارمان کے آتے اس طرح کی گونج تھی۔ السلام علیکم اماں جان، کیسی ہیں؟ سلام کر کے جھک کر سر پر ہاتھ رکھوا رہا تھا۔ لبابہ، انہیں سلام کرو، میری دادی ہیں۔ وہ لبابہ کو حویلی کو تکتا ہوا دیکھ کر بولا تو لبابہ شرمندہ ہوتی ارمان کی پیروی کرنے لگی۔ اس موئے نے ہمیں اپنی بہو کے پاس رکنے نہیں دیا، شادی ہوتے ہی ہمیں حویلی بھجوا دیا۔ اماں جان ارمان کی شکایت لبابہ سے کر رہی تھی اور وہ ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی اماں جان کو، آپ لوگوں نے رک کر کیا کرنا تھا اماں جان؟ اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑی پرائیویسی چاہیے تھی، سمجھا کریں۔ وہ بولا تو لبابہ کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ وہ شوخا بھی تھا۔ بس رہنے دے پتر،
میری دی کا خیال رکھا ہوتا تو اس طرح دبلی نہیں ہوتی۔ وہ لبابہ کی کمزوری کا نشانہ بناتے ارمان کو سنا رہی تھی، میری بچی کوئی خوشخبری لے کر آئی ہو نا؟ امو جان کے سوال پر اس کی نظریں بے اختیار ارمان کی جانب اٹھی تھی۔ وہ ایک نظر لبابہ کو دیکھ کر بات پلٹ کے امو جان باقی سب کہاں ہیں؟ فری کہاں ہے؟ وہ سب کا پوچھتے ہوئے لبابہ کی جان بچا گیا تھا۔ فری کو رقیہ سنبھال رہی ہے، 2 دن سے بخار ہے۔ ان کے بتانے پر ارمان دوڑتے ہوئے فری کے کمرے کی جانب بھاگ گیا۔ یہ ایسے ہی باولا ہوا رہتا ہے فری کے لیے۔ خیر تم بیٹھو، میں کھانے کا انتظام کرواتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی تو لبابہ وہاں بیٹھنے کی بجائے ارمان کو دیکھنے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اوپر کسی کمرے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لبابہ آواز کے تعاقب میں ایک کمرے کی جانب چلی ہے۔ ارمان ایک کمزور سی بچی کو سینے میں چھپائے کھڑا تھا، لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی۔ لبابہ سے دیکھا نہیں گیا، کمرے کے اندر بغیر اجازت چلی آئی۔ مجھے دیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر بچی کو گود میں بھر گئی۔ ارمان نے اس کی گود میں دے دیا اور لبابہ کا چہرہ تکنے لگا۔ اس کے چہرے پر بچی کے رونے کی وجہ پریشانی تھی بس، وہ نہیں جانتی تھی کیوں رو رہی ہو لٹل پرنسس۔ وہ بولتے ہوئے کندھے سے لگا گئی، مجھے لگ رہا ہے اسے پیٹ میں درد ہے۔ یہ کتنے مہینے کی ہے؟ وہ سامنے کھڑی بچی کی کیئر ٹیکر ارمان سے پوچھ رہی تھی۔ 5 مہینے کی، ارمان بتا کر لب بھیج گیا۔ اس کی ماما کہاں ہیں؟ وہ دوسرا سوال پوچھ رہی تھی۔ ارمان کا سانس رکنے لگا، اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بتا کر وہاں سے نکل گیا۔ یادیں ماضی سب لبابہ کے ایک سوال نے نظروں کے سامنے گھما دیے۔ ماضی؟ ارمان حیدر تم مجھے پسند کرتے ہو بھی کہ نہیں؟ وہ سامنے بیٹھی ارمان سے پوچھ رہی تھی، آنکھوں میں خفگی تھی۔ کرتا ہوں نا، جب ہی اپنی کزن سے شادی کرنے کے بجائے تم سے منگنی کر چکا ہوں، وہ بتا کر ہنسنے لگا۔ ہاں اتنا کرتے ہوتے نہ شادی کرتے، منگنی پر ٹرکا دیا تم نے مجھے۔ حرم نے خفگی سے سر جھٹکا۔ کیا بات ہے بھائی، خیر ہے؟ میری دیوانی تو نہیں ہو گئی جو مجھ سے جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ آنکھوں میں شوخی لیے بولا۔ ارمان سمجھنے کی کوشش کرو، میرے گھر والے اب مجھے گھر بٹھانے پر بالکل راضی نہیں ہیں۔ کل ہی کہہ رہے تھے کہ ان سے شادی کی ڈیٹ لو یا پھر یہ رشتہ ختم کرو۔ حرم کے اداسی بھرے جواب پر ارمان بالکل سیدھا ہوا تھا۔ ایسے کیسے رشتہ توڑ دیں گے؟ 4 سال سے تمہیں میں پسند کرتا آ رہا ہوں حرم۔ اس نے خود کی جانب غصے سے اشارہ کیا تھا۔ میں منع کر رہی ہوں کیا؟ تم سے شادی کا کہہ رہی ہوں یا پھر بیٹھے رہنا ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور میں کسی اور کی ہو جاؤں گی؟ وہ غصے سے بولتے رو دی اور ارمان ہڑبڑا کر خود سے لگا گیا۔ وہ اس وقت کیفے میں بیٹھے تھے۔ ارمان زیادہ تر شہر میں رہتا تھا، لیکن اس کا آبائی گھر حویلی میں تھا۔ حویلی میں اس کے بابا اور چچا سمیت ماما اور چچی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، جبکہ نائلہ بھی اس کو چچی ذات تھی، وہ بھی اکلوتی تھی۔ دادی جنہیں سب امو جان کہتے تھے، ان کی سر توڑ کوشش کے باوجود بھی ارمان نائلہ کے لیے نہیں مانا تھا۔ اس نے اپنی یونی کی پسند اپنی 4 سالہ محبت سے زبردستی منگنی کر لی تھی۔ وہ گاؤں میں خاصے رئیس تھے، ان کی اپنی زمینیں تھی، جائیداد تو وراثت میں ملی تھی۔ ارمان الگ نیچر کا تھا، شہر پڑھنے گیا تو وہاں جاب کر کے پہلے اپنا گھر خرید لیا، پھر اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر کے وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ 2 سال حرم کے ساتھ یونی میں سینئر جونیئر کی زندگی گزاری تھی۔ ارمان حرم سے 2 سیمسٹر آگے تھا۔ 2 سال پڑھائی مکمل کر کے حرم کی محبت میں وہ اتنا کچھ کر چکا تھا جس کے لیے اس نے دن رات لگاتار محنت کی تھی۔ وہ اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں آج ہی امو جان سے بات کروں گا حرم، تم فکر نہیں کرو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تو حرم اسوات میں سر ہلانے لگی۔ شہد رنگ بالوں کی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی، بڑی سیاہ رنگ کی آنکھیں تھیں۔ وہ ارمان کو بہت زیادہ پسند تھی، اتنی کہ اپنے ماں باپ سے بھی دشمنی مول لی تھی۔ رات میں ارمان نے امو جان سے بات کر کے حرم سے شادی کا ذکر کیا، جس پر انہوں نے ایک بار پھر نائلہ کے متعلق سوچنے کا کہا، جس پر واضح کر کیا کہ اگر حرم نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ 1 ہفتے میں حویلی والے ارمان کے اصرار پر شہر آ کر ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کر گئے تھے۔ ہفتے میں ایک بار ارمان اور حرم کا ملنا طے رہتا تھا۔ وہ بہت جوش سے شادی کی شاپنگ کر رہی تھی۔ پھر حویلی میں ارمان اور حرم کی باقاعدہ شادی ہوئی۔ شادی کا 1 ہفتہ انہوں نے وہیں رہ کر گزارا۔ مجھے لگتا ہے کہ ارمان میں تمہاری محبت میں خوبصورت ہو رہی ہوں، حرم ارمان کو شوخی بھری جملوں اور محبت لٹاتی نظروں سے کہتی۔ ارمان ہنس دیتا۔ وہ واقعی حرم کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ شہر واپس آ گئے۔ حرم جاب کرتی، اس نے شادی کے مہینے بعد جاب سٹارٹ کر لی تھی، جبکہ ارمان اپنا بزنس رن کرنے میں لگ گیا۔ زندگی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ 1 سال بعد حرم نے ہفتے میں ایک بار ارمان اور حرم کا ملنا طے رہتا تھا۔ وہ بہت جوش سے شادی کی شاپنگ کر رہی تھی۔ پھر حویلی میں ارمان اور حرم کی باقاعدہ شادی ہوئی۔ شادی کا 1 ہفتہ انہوں نے وہیں رہ کر گزارا۔ مجھے لگتا ہے ارمان میں تمہاری محبت میں خوبصورت ہو رہی ہوں، حرم ارمان کو شوخی بھرے جملوں اور محبت لٹاتی نظروں سے کہتی۔ ارمان ہنس دیتا۔ وہ واقعی حرم کو پا کر بہت خوش تھا۔
وہ شہر واپس آ گئے۔ حرم جاب کرتی تھی، اس نے شادی کے مہینے بعد جاب سٹارٹ کر لی، جبکہ علمان اپنا بزنس رن کرنے میں لگ گیا۔ زندگی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ 1 سال بعد حرم نے علمان کو خوشخبری دی، جس پر علمان بے ساختہ حرم کو گود میں اٹھائے خوشی سے جھوم ہی اٹھا تھا۔ حویلی والوں کا یہی ایک سوال ہمیشہ ہوتا تھا، وہ کیا کہتا، یہ تو اللہ کے فیصلے تھے۔ علمان نے حرم کی جاب چھڑوا دی اور گھر بٹھا لیا، جس پر اس نے احتجاج بھی کیا، میں تم دونوں کی صحت پر کوئی کمپرومائز افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ حرم کو چپ کروا دیتا تھا۔ حرم کی رنگت پہلے کے مقابلے میں کھلتی جا رہی تھی۔ حرم، یقین مانو، جتنی تم پیاری ہوتی جا رہی ہو، مجھے یقین ہے ہماری بیٹی ہی ہوگی، اکثر علمان حرم سے کہتا تو وہ ہنستی تھی۔ تم نجومی کب سے بن گئے ہو علمان؟ وہ سوال پوچھتی تھی۔ مجھے اتنا آئیڈیا ہے حرم بی بی، وہ خفا ہو جاتا تھا۔ علمان کا جب بزنس بہت تیزی سے بڑھنے لگا اور دیر سے رات کو آنے لگا، تب علمان حرم کو حویلی چھوڑ آیا تھا۔ وہ حرم کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ پا رہا تھا۔ حویلی کے لوگوں نے الگ علمان کی طرح اسے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ ہر 2 سیکنڈ بعد یہ جوس فوجوس۔ نائلہ اچھی تھی، وہ جو سمجھ رہی تھی کزن نہ ملنے پر اسے خار کھائے گی، ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ محبت سے حرم کا خیال رکھتی تھی۔ دن میں 20 فون علمان کرتا تھا۔ حرم کا 8واں مہینہ لگ چکا تھا اور علمان اس وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اپنے دوست کے کاندھوں پر سارے بزنس کی ذمہ داری ڈالے 2 مہینے کے لیے وہاں چلا آیا۔ اگر بیٹی ہوئی تو کیا نام رکھو گے؟ حرم علمان کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے تھی جب علمان نے سوال کر گئی۔ فریحہ، وہ سب کچھ پلان کیے بیٹھا تھا۔ اس کے پھرتی سے جواب پر حرم کو یہی لگا۔ فریحہ، وہ نہ سمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ میری پھپھو کا نام تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ سردگی سے بتانے لگا۔ پیارا نام ہے، رکھ لینا، وہ مسکرا کر بولتی علمان کی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ بیٹا ہوا تو تم کیا نام رکھو گی؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم ہی رکھ لینا نا، وہ اس کے بچوں کی ذمہ داری اسے دے رہی تھی۔ نہیں، بیٹے کا تم رکھنا، وہ جیسے بیٹا چاہتا ہی نہیں تھا جس طرح وہ ناک چڑھا رہا تھا۔ بیٹے سے کیا مسئلہ ہے تمہیں علمان؟ وہ چڑھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس بیٹی ہو، تمہاری طرح پیاری سہی۔ وہ اس کی ناک پر چٹکی بھر گیا۔ بیٹا ہوا تو اس کا نام المیر رکھنا، تمہارے نام سے ملتا جلتا، وہ فرمائش کرتی ہوئی پیار سے لگ رہی تھی، پیاری ہی لگ رہی تھی۔ علمان اسے سینے میں بھینچ گیا۔ علمان امو جان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب نائلہ بھاگتی ہوئی آئی کہ حرم کی طبیعت بگڑ رہی ہے، وہ درد سے کرا رہی تھی، بری طرح چیخ رہی تھی۔ علمان جلدی سے ہاسپٹل لے کر پہنچا، جہاں اس کے سر پر بم پھوڑا گیا۔ آپ کی مسز کا بی پی نارمل نہیں ہو رہا، ایسی کنڈیشن ان کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر علمان 4 قدم پیچھے ہوا، پھر آگے بڑھ کر التجا کرنے لگا۔ پلیز ڈاکٹر، میری مسز کو بچا لیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے صبر کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ہم پوری کوشش کریں گے بچی اور ماں کو کچھ نہ ہو۔ اسے آخری وقت میں بتایا گیا کہ بیٹی ہے۔ علمان نے ڈاکٹر کو منع کر دیا، اسے نہ بتائیں بیٹی ہے یا بیٹا۔ جب وہ حرم کو لے کر چیک اپ کے لیے جاتا، حرم لڑتی تھی، اسے جاننا ہے بیٹی ہے یا بیٹا، لیکن علمان کہتا تھا یہ ہمارے لیے سرپرائز ہوگا۔ علمان سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، دائیں بائیں کھڑی اس کی فیملی حوصلہ دے رہی تھی، لیکن قسمت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ حرم بیٹی کو جنم دیتے ہی دنیا سے چلی گئی۔ علمان سطح میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ حویلی سے جو جوان جنازے پر گہرام مچ گیا تھا۔ حرم کے گھر والے علمان کو الزام دے رہے تھے، اس نے خیال نہیں رکھا، وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ علمان کھانے پینے سب سے دور تھا۔ امو جان فریحہ کو سنبھالے رکھتی تھی، لیکن وہ ایک ماں کی ممتا دینے سے قاصر تھی۔ علمان کو حرم کے سوگ کے بعد اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ امو جان، فری کہاں ہے؟ وہ فریحہ کا نام رکھ چکا تھا، لیکن یہ بات حرم اور اس کے درمیان تھی۔ امو جان نہ سمجھی سے فری لفظ پر اسے دیکھنے لگی۔ امو جان، میری بیٹی فریحہ، وہ بولا تو امو جان کی آنکھیں اپنی بیٹی کی یاد میں جھلملا گئی۔ سو رہی ہے بچی، ماں کی آغوش چاہتی ہے، کیسی بدقسمت بچی ہے، خوراک تک نہ پاک سکی، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ علمان کا دکھ تازہ ہو گیا۔ امو جان، فریحہ کو لے کر میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے اور حرم کے بنائے گئے گھر میں فریحہ کو رکھنا چاہتا تھا۔ تم اکیلے اسے کیسے سنبھالو گے؟ میری بات مانو، شادی کر لو، بچی کو دوسری عورتوں سے دیکھ بھال کرواؤ گے، اچھا ہے اس کی ماں ہی ہو جو بیٹی کی طرح پالے، ورنہ یہ عورتیں بس پیسہ بناتی ہیں، وہ سمجھاتی ہوئی بولی تو علمان کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ امو جان، ناممکن ہے یہ، میں حرم کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ بول کر فریحہ سے ملنے چلے آیا۔ سب اسے گڑیا رانی کہہ کر پکار رہے تھے، اس کا ابھی تک کوئی نام نہیں رکھا گیا تھا۔ پھر اس کا نام فریحہ اور پیار سے فری پڑ گیا۔ علمان ضد کر کے اسے گھر تو لے گیا، لیکن سنبھالنا نہایت مشکل ہو گیا تھا۔ 2 دن سنبھال کر وہ پریشانی سے امو جان کو فریحہ کا بتانے لگا تو وہ ہنسنے لگی۔ کہا بھی تھا ہم نے تم نے کون سے بچے پال لیے ہیں، ہمارے پاس رہنے دو، لیکن تم سنتے کب ہو؟ وہ غصہ ہی ہو گئی تھی۔ علمان کی ماں سائیں بس محبت سے دیکھ لیا کرتی تھی، لیکن امو جان کی جان فریحہ میں آ گئی تھی، وہ بہت خیال رکھتی تھی، پھر بھی وہ بیمار رہتی تھی۔ علمان شادی کر لے، بچی کو ماں کی ضرورت ہے۔ وہ علمان کو فریحہ کے لیے منا رہی تھی، لیکن وہ نہیں مانا۔ میری نظر میں ایک رشتہ ہے، لڑکی کم عمر اور خوبصورت ہے۔ علمان کی
شادی شدہ اور ایک بچی ہونے پر انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ ایک جاننے والی نے امو جان کو بتایا جس پر وہ خوش ہوئی تھی۔ وہ لڑکی کا ہجرہ نسب جان کر ارمان کو فورس کرنے لگی، تم نے اس سے شادی اپنی بچی کے لیے کرنا ہے ارمان، وہ جب راضی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے بھلا؟ امو جان کے غصے پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر امو جان کی جاننے والی نے تمام باتیں طے کی۔ ارمان بالکل بھی راضی نہیں تھا، اس لیے شادی والے دن ہی انہیں حویلی بیچ کر گھر میں بھی نہیں گیا بلکہ وہاں سے چلا گیا جہاں حرم اور اس کا گھر تھا۔ یہ گھر کرائے کا تھا جو لبابہ کے لیے لیا گیا تھا۔ وہ ہرگز بھی حرم اور اپنے درمیان سے اسے نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ وہ شادی کر کے پچھتا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا امو جان اسے ساتھ لے جائیں اور فریہ کا خیال رکھوائیں، لیکن امو جان نے کچھ وقت دونوں کو ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ ارمان بھی کاموں میں الجھا ہوا تھا اور یہی سوچتا تھا وہ خود کوئی بڑی نہیں ہے، اس کی بیٹی کو کیسے سنبھال لے گی۔ وہ غصہ کرتا تھا اس نے اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کیوں کی، لیکن غصہ آہستہ آہستہ کم ہوتا رہا۔ لیکن ارمان بات کر کے اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جس رات اسے حویلی بلایا گیا تھا، اسے اگلے دن وہ اسے اپنے ساتھ روم میں لے آیا تھا۔ پھر اس کا ڈرنا، وہ ننھی سی جان پر اتنا ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اسے اپنے کمرے میں سلانے لگا۔ وہ بچوں کی طرح شرٹ جگڑ لیا کرتی تھی لیکن کہیں ارمان بھاگ نہ جائے۔ وہ لبابہ کی معصومیت کو دیکھ کر بے چین تھا۔ پھر جب اس نے سوال پوچھا کہ وہ اسے پسند کیوں نہیں کرتا، یہ سوال پوچھنے والا تو نہیں تھا۔ وہ سب جانتی تھی، اس کی محبت پسند سب حرم تھی، لیکن وہ نہ ہی حرم کے بارے میں جانتی تھی نہ ہی فری کے۔ وہ جو فریہ کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا وہ اچانک کر چکا تھا۔ اسے فریہ سے ملوا کر بتانا تھا۔ شادی کی اصل وجہ وہ تھی، لیکن اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچانے سے وہ ڈرتا بھی تھا۔ اس کی طرف سے سب واضح کر دیا گیا تھا۔ غلطی لبابہ کی بھابھیوں کی طرف سے ہوئی تھی، غلط بیانی انہوں نے کی تھی۔ ارمان کی شادی، بچی، حویلی، کسی کے بارے میں بھی لبابہ نے نہیں جانتی تھی۔ اسے بری طرح لبابہ کی معصومیت پر غصہ آیا تھا۔ وہ سب کچھ بتانے جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق فری کو مدر کی ضرورت تھی اور فری کو ماں دینے جا رہا تھا۔ لبابہ فریہ کو اپنے سینے سے لگائے اسے چپ کروا چکی تھی۔ یہ ڈبے کے دودھ اسے سوٹ نہیں کر رہے، اسے یہ غذا نہیں لگ رہی۔ لبابہ کسی ماہر مدر کی طرح کیئر ٹیکر کو بتا رہی تھی۔ اس کی بھابھیاں بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے ڈبے کا پاؤڈر یوز کرتی تھیں اور نتیجتاً اس کے بھتیجے بھتیجیاں بیمار پڑ جاتے تھے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں، وہ بتا کر لبابہ کی تائید کرنے لگی۔ فری سو گئی تو لبابہ کمرے سے باہر آ گئی۔ لبابہ آپ کا کمرہ اس طرف ہے، میں ارمان کی کزن نائلہ ہوں، وہ مسکرا کر بتانے لگی۔ نائس ٹو میٹ یو نائلہ، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر نائلہ فری کو دیکھنے چلی گئی اور لبابہ روم میں فریش ہونے آ گئی۔ اپنے کندھوں سے چادر بیڈ پر اچھال کر وہ کپڑے بیگ سے نکال کر شاور لینے چلی گئی۔ باہر آئی تو ارمان جوتوں سمیت بیڈ پر نیم دراز تھا۔ کھانا لگ گیا ہے، تم چلو میں آتا ہوں، وہ بولتے ہوئے اٹھا تو لبابہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سب ان کے آنے پر لنچ کرنے لگے، ساتھ لبابہ سے سوال بھی پوچھ رہے تھے۔ ارمان بھی اس کے گھر کے بارے میں پہلی بار سن رہا تھا۔ شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں کیا؟ ماہرہ یعنی ارمان کی ماں سائیں کے سوال پر وہ سٹ پٹائی تھی۔ نہیں تو پھر نہ کوئی تیاری، نہ سہاگن لگ رہی ہو، کیا ایسے ہی رہتی ہو گھر بھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی ایسے ہی رہنے کی عادت ہے، وہ سر جھکا کر بتانے لگی۔ ارمان نے نظریں اس کی جانب گھمائی، اچھی بھلی تھی وہ اس کی ماں سائیں بھی نہ، وہ سر جھٹک گیا۔ خیال رکھو بچی، نئی نئی شادیاں تیار رہا کرو، امو جان نے ماہر سائیں کی نسبت آرام سے سمجھایا۔ جی امو جان، وہ حکم ماننے والے انداز سے بولی۔ ارمان کے علاوہ کوئی مرد وہاں نہیں تھا۔ وہ دونوں بھائی، ارمان کے بابا سائیں اور چچا سائیں، زمینوں پر دوسرے کاموں گئے ہوئے تھے۔ فری کو ساتھ لے کر جانا، اب تو لبابہ بیٹی بھی تم سے اور گھر سے مانوس ہو گئی ہے، ماہر سائیں نے کہا تو لبابہ نے ناسمجھی سے ارمان کو دیکھا۔ وہ لبابہ کو دیکھ کر گردن ہلانے لگا۔ وہ کیا بولتی، خاموش رہی۔ رات جب وہ گھر میں آئی تو نائلہ ارمان کے بلاوے پر فری کو اسے دے گئی۔ تمہیں پتہ ہے لبابہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ فریہ کو چومتے ہوئے اسے بولا۔ وہ چونک کر اپنے بندے جو اتار رہی تھی تھم گئی۔ رات کھانے پر وہ تیار ہو کر گئی تھی۔ اس نے ارمان کو لمحے بھر کے لیے خود کے حصار میں قید ہوتے دیکھا تھا، لیکن دوسرے ہی پل وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کس کی؟ اندر سے دل سوکھے پتے کی طرح لرز گیا۔ میری اور حرم کی، وہ بول کر لبابہ کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا لبابہ جان کر اس کا گریبان پکڑ لے گی۔ اس کی غلطی نہیں تھی، پھر بھی وہ ڈر رہا تھا۔ آپ کی؟ اس کو اپنی سماعتوں پر جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ میری اور حرم کی۔ پھر وہ اپنی محبت بھری داستان سنانا شروع ہوا اور لبابہ اس کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ضبط سے لال آنکھوں سے سنتی گئی۔ اس کی بھابھیوں نے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اسے۔ آئی ایم سوری لبابہ،
مجھے تمہاری شادی سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم ہر لحاظ سے اچھی ہو۔ تمہیں کوئی بھی مل سکتا تھا جس کی تم پہلی محبت ہوتی۔ وہ بولتے ہوئے افسوس بھی کر رہا تھا۔ لبابہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ اسے تنہا رہنا تھا، بالکل تنہا۔ وہ فریہ کے کمرے میں دبک کر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ آنکھوں میں بھرا کاجل لکیر بن کر بہنے لگا۔ وہ سسک رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اپنے دکھ دے چکے تھے، اپنے دھوکہ دے چکے تھے۔ شوہر اپنا ہی نہیں تھا۔ اس نے شادی اپنی بیٹی کے لیے کی تھی۔ وہ اسی کمرے میں رہی۔ ارمان نے اسے بلایا بھی نہیں۔ وہ سمجھ سکتا تھا وہ ہرٹ ہوئی ہے۔ دوسری صبح وہ فری کے رونے پر وہاں چلی آئی تھی۔ ارمان گہری نیند میں تھا۔ اس کی آواز پر بھی نہیں اٹھا۔ وہ سینے میں بھرے اسے پیار کرنے لگی۔ اگر اس کی قسمت میں بیوی کی جگہ ماں بننا لکھا تھا اور وہ یہ بھی کر گزرے گی۔ فری کو نائلہ کے حوالے کر کے وہ فریش ہونے کے بعد اسے واپس اپنے ساتھ ارمان کے کمرے میں لے آئی تھی۔ اسے بھوک لگی تھی شاید۔ ارمان جب اٹھا تو لبابہ کی گود میں فریہ سو رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے کھیلتی ہوئی بار بار چوم رہی تھی۔ وہ کل کی نسبت اب ٹھیک تھی، شاید حالات سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ وہ اس کی دل آزاری پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فری ٹھیک ہے؟ اصولاً اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ لبابہ تم ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہے۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولی، مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اس کا اپنی طرف نہ دیکھنا نوٹ کر رہا تھا۔ نہیں، یہ حق بیوی کو ہوتا ہے۔ میں فری کی ماں ہوں۔ وہ چتا گئی تھی۔ یہ شادی فری کی وجہ سے ہے تو اس کا حق کب ہوا ارمان پر جو وہ ناراض ہو؟ بس ناراضگی میں ناشتہ کھانا دینا مت چھوڑنا۔ اسے فوراً لبابہ کے ہاتھ کے بنے کھانے یاد آئے تو بول اٹھا۔ وہ فریش ہوئے نم بالوں سے باہر آیا۔ ہم کب جائیں گے واپس؟ لبابہ نے اب بھی اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ کل پرسوں تک۔ کیوں؟ وہ سمجھا حویلی میں اسے کسی نے کچھ کہا ہے۔ آپ کی ماں سائیں بہت عجیب سوال پوچھتی ہیں۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ دیکھ، وہ پاس لیٹی فریہ کو ہی رہی تھی۔ کیسے سوال؟ وہ اپنی ماں کو جانتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ ضرور یہ جاننا چاہتی ہوگی۔ بس آپ نہ پوچھیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ روحاں سی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، رونا نہیں، شام میں چلیں گے۔ وہ ایک دو دن مزید رکنا چاہتا تھا لیکن لبابہ کی اصرار پر شام تک ہی رک سکا۔ لبابہ فری کا سامان پیک کیے اسے اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ فری کے رونے پر کافی جگہ لبابہ نے گاڑی رکوا کر اسے فیڈر دی تھی۔ سفر کی وجہ سے وہ دے رہی تھی ورنہ اسے اپنے سائے میں لے کر فیڈر ہٹا دی تھی۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے لبابہ نے فری کے آرام کا انتظام کیا، پھر ارمان کے لیے جلدی سے اسنیک چائے لے آئی۔ کھانا بننے میں ٹائم لگنا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ سفر کی تھکان کے باوجود وہ ڈنر تیار کرنے کا سوچ رہی تھی۔ لبابہ کھانا نہیں بنانا؟ اتنی رات گئے تم کچن میں رہو گی؟ میں آرڈر کر رہا ہوں۔ وہ بول کر آرڈر پر کھانا منگوانے کے بعد فری کے رونے پر خود ہی اٹھ کر کچن سے پلیٹ لے آیا۔ یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ بھوک لگی ہے، آپ شروع کریں، میں آتی ہوں۔ وہ بول کر گیسٹ روم کی جانب چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وہ بیبی کارٹ میں اسے ڈالے وہاں لاؤنج میں لے آئی تھی۔ اسے ہر آدھے گھنٹے بعد بھوک لگتی تھی۔ ارمان حیران تھا۔ وہ پہلی بار کسی کو فری کا اس طرح خیال کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے بچوں کو ایسی ہی لگتی ہے۔ وہ بول کر کھانا کھانے لگی۔ تم کون سے روم میں رہو گی؟ وہ بنا ارادے کے پوچھ رہی تھی۔ گیسٹ روم میں فری اور میں۔ وہ بول کر فری کے اٹھنے پر بیبی کارٹ ہلانے لگی۔ لیکن میں چاہ رہا تھا وہ فری کا روم بن جائے۔ وہ ابھی بھی پلان بنا رہا تھا۔ ابھی فری چھوٹی ہے، آدھے گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے، اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ سمجھا رہی تھی۔ کتنا کم عقل انسان تھا وہ۔ پھر اسے میرے روم میں لے آؤ۔ وہ دونوں کو سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں لبابہ بھی روایتی ستیلی ماں نہ نکلے۔ ٹھیک ہے، وہ آسانی سے مان گئی تھی۔ وہ بھلا باپ بیٹی کو دور کرنے والی کون ہوتی ہے جبکہ خود رشتوں کی ترسائی ہوئی تھی۔ وہ فریہ کو بیچ میں لٹکانے کے بعد لیٹ گئی۔ ارمان جاگ کر لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا۔ لبابہ تھک گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد فری کے رونے کی آواز پر ارمان نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا لبابہ کی نیند خراب ہو۔ وہ سوتی رہی۔ ارمان کمرے میں ٹہل کر سلانے لگا۔ صبح لبابہ نے فری کو تیار کیا، پھر اپنے کام
انجام دینے لگی۔ ارمان صبح 10 بجے اٹھا تھا، وہ تھک گیا تھا، اسی لیے آج آفس نہیں گیا۔ وہ سارا دن لبابہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ بہت کیئر سے فری کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کام بھی کر رہی تھی۔ ارمان حیران ہوا، وہ حرفن مولا تھی۔ لبابہ کے ادھر ادھر ہونے پر ارمان نے لاؤنج اور گیسٹ روم جیسے ارمان فری کا روم بنا رہا تھا، اس میں کیمرہ نصب کر دیا تاکہ لبابہ پر نظر رکھ سکے۔ اسے اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا، چاہے پھر دیکھی بھالی لڑکی وہ جو بیوی ہے وہی کیوں نہ ہو۔ بابا یہ رو رہی ہے۔ ارمان روتی ہوئی فریا کو چپ کرواتے ہوئے کچن کی دہلیز پر اسے پکارتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ لبابہ فوراً اسے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ بھوک لگی ہوگی، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ بتاتے ہوئے اسے گود میں تھام گئی۔ ارمان سر ہلاتے ہوئے پلٹ گیا۔ وہ فریا کی روم ڈیکوریشن میں اچھا خاصا مصروف تھا، اسی لیے زیادہ وقت کمرے کی ترتیب کو دے رہا تھا۔ لبابہ فری کو زیادہ وقت اپنے ساتھ رکھنا اور یہاں فری کی ضروریات کی چیزیں اور کھلونے۔ وہ رات کے وقت کھانا کھاتے ہوئے لبابہ کو بتا رہا تھا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ اور مجھے بتا دو اس کی ضرورت کی اور کیا چیزیں چاہیے، میں لا دیتا ہوں۔ میں کل سے جاب پر جانا ہے، وہ اٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فی الحال تو سب ہے، جب ضرورت پیش آئی تو بتا دوں گی۔ لبابہ کا انداز بے حد سنجیدہ ہوتا تھا۔ وہ بات کرتی تھی، فریا کا خیال بھی رکھتی تھی، لیکن ارمان جانتا تھا اس کی پہلی شادی کا سن کر وہ ٹوٹ چکی ہے۔ وہ سر جھٹک کر چند پل دیکھنے کے بعد روم میں چلا گیا۔ لبابہ اس کے بلیک کافی لے کر آئی تھی، جھک کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پلٹی تھی۔ جب اپنے کچھ فاصلے پر بیٹھے ارمان کے ہاتھ میں موجود لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ جھک کر لیپ ٹاپ اسکرین کے قریب ہو گئی۔ کیا یہ حرم ہے؟ وہ ارمان اور حرم کی پکچر دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ارمان نے بس ہنگار بھرا۔ یہ شادی کے بعد کی ہے؟ وہ مبہوت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ہم یونیورسٹی سے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا تھے۔ اسے میرے ساتھ پکچرز لینے کا بہت شوق تھا، میرے پاس پکچرز کا ڈھیر ہے۔ وہ بتاتے ہوئے لبابہ کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر حسد کہیں بھی نہیں تھا۔ تو کیا اسے حرم سے جیلسی، حسد کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ یہ بہت خوبصورت ہے، کیا اور بھی پکچرز دکھائیں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ حالانکہ ارمان سے اسے کچھ اور کہنا چاہیے تھا۔ اب اس کی جگہ ہے، زندگی میں پہلی بیوی کو بھول جائیں، ایسا کچھ وہ لبابہ سے امید کر رہا تھا، لیکن وہ جگہ بنا کر بیٹھتی، ماؤس پر ٹچ ہوتے ہوئے پکچرز کو مبہوت ہو کر دیکھ رہی تھی۔ حرم کی ہر پکچر میں ارمان موجود تھا، جس میں وہ مسکرائے ہوئے حرم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ مسکراتے بھی ہیں؟ بے ساختہ لبابہ کے منہ سے جملہ نکلا، لیکن وہ جملہ غور کیے بنا حرم کے حسن میں قید تھی۔ مطلب تم مجھے اکڑ مزاج سمجھتی ہو؟ تو اس تبصرے پر پوچھنے لگا۔ لبابہ نے اس کی جانب نظریں کی۔ نہیں، میں نے ہنستے مسکراتے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، بس اسی لیے کہہ دیا۔ وہ شرمندگی سے گردن جھکا گئی۔ وہ کچھ کہے بنا لبابہ کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر اسے شٹ ڈاؤن کر گیا۔ حرم بہت خوبصورت تھی، اسے جانا نہیں چاہیے تھا، وہ ہلکی آواز میں کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ ارمان اس کے نیلے آنچل کو دیکھتا گیا۔ وہ افسردہ تھی۔ وہ کیوں؟ کسی دوسری عورت، اور وہ عورت جو اس کے شوہر کی محبت تھی، اس کے لیے افسردہ ہو رہی تھی۔ ارمان حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ لبابہ بہت الگ تھی۔ جن باتوں پر عموماً عورتیں لڑ جھگڑ کر میکے چلی جاتی ہیں، ان باتوں پر لبابہ نے چپ سادھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو بھابھی کی حرکت بتا کر ارمان کے منہ پر سیدھا خلا کا فیصلہ وہ افسردہ تھی۔ وہ کیوں؟ کسی دوسری عورت، وہ عورت جو اس کے شوہر کی محبت تھی، اس کے لیے افسردہ ہو رہی تھی۔ ارمان حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ لبابہ بہت الگ تھی۔ جن باتوں پر عموماً عورتیں لڑ جھگڑ کر میکے چلی جاتی، ان باتوں پر لبابہ نے چپ سادھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو بھابھی کی حرکت بتا کر ارمان کے منہ پر سیدھا خلا کا فیصلہ دائر کر سکتی تھی، اس نے ایسا بھی نہیں کیا تھا۔ عجیب مخلوق سے ارمان کا واسطہ پڑ گیا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے لبابہ کو دیکھ رہا تھا۔ ارمان تھک گیا تھا، اسی لیے جلدی ہی سو گیا۔ فری رات میں بہت دفعہ اٹھی تھی اور لبابہ اس کی ہلکی سی آواز پر اٹھتی تھی۔ کبھی اسے بھوک لگتی، کبھی ڈائپر چینج کرتی۔ لبابہ سکون سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ ارمان کو اس پر ترس آ رہا تھا، اس نے بلا وجہ ہی اس پر ایک بچی کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ ارمان آفس کے لیے لیٹ ہو جائیں گے آپ، وہ سر پر کھڑی پکار رہی تھی۔ ارمان اب اس کا کندھا ہلا رہی تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا، جس پر وہ چیختے ہوئے ارمان کے اوپر آ گری۔ کیا حرکت ہے یہ؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ نیند آ رہی ہے، تم مسلسل تنگ کر رہی ہو۔ وہ نیند آنکھیں واک کیے اسے الزام دے رہا تھا۔ آپ کو اٹھنا نہیں، 7:30 بج رہے ہیں، وہ اس کی قید میں پڑپڑاتے ہوئے بولی۔ تو ارمان نے چھوڑ دیا۔ جا رہا ہوں،
اپنا آفس ہے، پھر بھی ٹائم پر پہنچو۔ عجیب، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ رہا تھا۔ آہستہ بولیں، ابھی بھی سوئی ہے؟ وہ فری کی نیند کا خیال کرتے ہوئے علمان کو ٹوک گئی۔ اپنی چیخ پر کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ اب چکا گیا۔ دیکھ لیں، میری چیخ پر بھی نہیں اٹھی تھی۔ آپ کی آواز پر چونک رہی ہے۔ وہ بولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ دونوں روم میں رہتے تو نوک جھونک ہی ہوتی۔ وہ ناشتہ کر کے فری کو پیار دے کر آفس چلا گیا، جبکہ لیپ ٹاپ کی سکرین پر وہ مسلسل لبابہ اور فریہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ لبابہ کو کوئی کام بھی ہوتا تو وہ وہیں فری کے پاس لے آتی تاکہ اس پر نظر رکھ سکے۔ ابھی چھوٹی تھی، کہیں بھی گھومتے کرول کرتے ہوئے چلی جاتی تھی۔ اس کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت تھی۔ لبابہ اچھی لڑکی ہے، وہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ وہ بند آنکھوں سے لبابہ کا سراپا آنکھوں میں لاتے ہوئے بولا۔ 1 گھنٹے بعد دوبارہ سکرین روشن ہوئی۔ اب لبابہ اور فریہ کھیل رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایسا ہی منظر حرم اور فریہ کا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن باعث سے خواہش پوری نہیں ہوتی، باقی رہ کر تکلیف دیتی تھی۔ اگر حرم ہوتی تو وہ ایک مکمل فیملی ہوتی۔ لبابہ کا سوچ سوچ کر علمان کا اب دم گھٹنے لگا تھا۔ کیا وہ ساری زندگی بس فریہ کی ماں بن کر گزار دے گی؟ اس کی زندگی میں لبابہ کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ وہ صرف قربانی دینے کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ اسے بے اختیار اس کی خود غرض بھابھیوں پر غصہ آیا۔ کم از کم اس کی کہیں اور شادی ہو جاتی تو وہ خوش تو ہوتی۔ وہ شکوہ بھی نہیں کرتی تھی۔ علمان کو اس کی خاموشی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ وہ شام میں جلدی گھر پہنچ گیا تھا۔ فریہ سوئی ہوئی تھی اور لبابہ ڈنر کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن کے سامنے تخت پر کاٹ میں وہ سوئی ہوئی تھی۔ لبابہ کا آدھا دھیان کچن میں ہوتا، آدھا فریہ کی جانب۔ وہ سائڈ پر کھڑا دیکھتے ہوئے پورا اس کے سامنے آ گیا۔ لبابہ نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور پانی لے آئی۔ علمان نے اسے کہا، اپنے فرض نبھائے۔ اب علمان پر وہ قرض بننے لگے تھے۔ اس نے پہلی بار سلام کا جواب دیا۔ آف وائٹ گھیرے دار فراک میں نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے وہ اچھی خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ فراق کھلا سادہ، جس میں وہ مزید دبلی لگ رہی تھی۔ آپ پلیز اسے دیکھ لیں۔ وہ فریہ کے رونے پر کچن سے سر نکالے بولی۔ اب ہاتھ آٹا گوندنے کے باعث آٹے میں اٹکے ہوئے تھے۔ وہ سر ہلا کر فریہ کو گود میں لیے ٹہلنے لگا، جس پر وہ دوبارہ سو گئی۔ وہ 6 مہینے کی ہو چکی تھی اور تھوڑا تھوڑا ٹیک لگا کر بیٹھنے لگی تھی۔ لبابہ کی کیئر نے فریہ کو تندرست کر دیا تھا۔ رات کھانے پر نائلہ اور امو جان آ رہی ہیں۔ وہ جلدی سے ہاتھ دھو کر آئی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ حیران سا چونک کر پوچھنے لگا۔ انہوں نے آپ کو فون کیا تھا، لیکن آپ کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے کال کی۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، لیکن آپ کا نمبر نہیں تھا میرے پاس۔ وہ بتا کر سر جھکا گئی۔ میرے فون کی بیٹری لو ہو گئی تھی، چارجر کرنے کے بعد دیکھا ہی نہیں، اور تمہارے پاس میرا نمبر نہیں ہے؟ وہ اس بات پر پہلے سے زیادہ حیران تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ویسے ہے تو میرے پاس بھی نہیں، وہ موبائل پاکٹ سے نکالتے ہوئے بولا، اور موبائل ان لاک کر کے لبابہ کی جانب بڑھا گیا، جس پر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ نمبر سیو کر دو اپنا، پھر میں میسج کرتا ہوں، تمہارے پاس میرا نمبر آ جائے گا۔ اس کے تفصیل سے بتانے کے بعد لبابہ نے فون تھام لیا اور نمبر سیو کر کے واپس دے دیا۔ اس نے فریہ کی پکچر سینڈ کی۔ سمجھ نہیں آیا کہ کیا اب میسج کرے۔ لبابہ نے وہ پکچر اپنے ڈی پی پر لگا دی۔ علمان نے مسکراتے ہوئے تصویر دیکھی۔ پہلے لبابہ کے سائڈ فیس کی تھی، اب فریہ کی تھی۔ رات کھانے پر نائلہ اور امو جان ڈرائیور کے ساتھ پہنچی تھی۔ ان کا ارادہ 1 ہفتے کے وہاں رکنے کا تھا۔ گیسٹ روم کافی وسیع تھا، جہاں پہلے ہی ڈبل بیڈ موجود تھا۔ امو جان اور نائلہ وہیں سوتے تھے۔ علمان نے کیمرہ بالکل بند کر دیا تھا۔ اب نظر رکھنے سے کیا ہوتا تھا، امو جان ہی کافی تھی۔ امو جان اس کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں، جبکہ نائلہ نے آ کر لبابہ کے آدھے کام اپنے حصے میں لے لیے تھے۔ علمان کا کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ امو جان لبابہ اور علمان کا کھچا سا رویہ دیکھ رہی تھی۔ علمان نے لاؤنج کا کیمرہ آف نہیں کیا تھا، لیکن وہ دیکھتا نہیں تھا، اسی لیے وہاں کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ گیسٹ روم کی پرائیویسی کی وجہ سے کیمرے کو بند کرنا پڑا۔ علمان کیا تم سے بات نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے۔ امو جان صبح 11 بجے کے قریب اسے پاس بٹھایا، آج اس کا انٹرویو لے رہی تھی۔ گیسٹ روم کی پرائیویسی کی وجہ سے کیمرے کو بند کرنا پڑا۔ علمان کیا تم سے بات نہیں کرتا؟ ٹھیک سے۔ امو جان صبح 11 بجے کے قریب اسے پاس بٹھایا، آج اس کا انٹرویو لے رہی تھی۔ نائلہ اور فریہ برآمدے میں کھیل رہی تھیں۔ وہ دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں، لیکن یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ علمان حرم کو یاد رکھتے ہوئے لبابہ کی دل آزاری کرے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک چکا تھا۔ میں دیکھ سکتی ہوں لبابہ کہ علمان تم پر نظریں نہیں ٹکاتا۔ وہ علمان کا لبلبہ
وہ علمان کا لبابہ کو کم دیکھ رہی تھی۔ 3 دن وہاں رہتے ہوئے ہو چکے تھے۔ فریہ کے بارے میں دونوں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔ جب وہ نہیں تھی دونوں کے درمیان بات کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اماں جان غصے میں تھیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ ان کا پوتا ایسا سلوک کر رہا ہے۔ لبابہ نے دل میں حرم کو سوچا، اس کی خوبصورتی کے آگے لبابہ کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ تم آج تیار ہوگی، تمہارے گھر سے بھی بھائی بھابھی کو بلواتے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے نہ وہ آئے نہ تم لوگ گئے۔ خوب اچھے سے نائلہ سے تیار کرواؤ گی کہ علمان کے دل میں اتر جائے میری دھی۔ وہ مسکراتے ہوئے دونوں کو ایک کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ دوپہر میں انہوں نے لبابہ کی بھابھی کو کال کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ایک بھائی بھابھی 2 دن سے اسلام آباد میں موجود ہیں۔ انہوں نے آنے سے معذرت کر لی، جبکہ چھوٹے بھائی اور بھابھی راضی ہو گئے تھے جو اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ شام کے وقت اماں جان نے علمان کو جلدی آنے کی اطلاع دی اور نائلہ سے سرخ جوڑا پریس کروا کر لبابہ کو دیا۔ وہ نہ کرتی رہی، لیکن اماں جان نے ایک نہیں سنی۔ چاروں ناچار اسے ماننا ہی پڑی۔ ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں، کانوں میں بالیاں، ہلکے میک اپ سے اس کے چہرے کے نقوش واضح ہو گئے تھے۔ لبابہ خود کو تکتی رہ گئی۔ شام کے وقت بھائی بھابھی آ چکے تھے۔ بھابھی لبابہ کو خوش دیکھ کر جل بھن گئی۔ وہیں فریہ کے ہونے پر کسی کی توجہ نہیں گئی۔ بھائی یہی سمجھے کہ نائلہ جو وہاں موجود لڑکی تھی اس کی بیٹی ہے، اور بھائی پہلو بدلتی رہیں کہیں لبابہ سچ نہ بتا دے۔ ان کے بچے حیدرآباد ہی تھے۔ وہ دونوں اکیلے آئے تھے۔ علمان کا ڈنر پر کافی انتظار کیا گیا، لیکن نہ ہی وہ آیا اور نہ ہی کوئی کال ریسیو کی۔ بھائی بھابھی بغیر ملے ایسے ہی چلے گئے، لیکن اماں جان نے کہا تھا یہاں سے جانے سے پہلے لبابہ سے مل کر ضرور جائیں۔ اماں جان اور نائلہ کمرے میں چلی گئیں۔ لبابہ تھک کر سب کچھ اتارنے کا سوچنے لگی۔ کام نائلہ نے ہی کیے تھے، اسے بس یوں ہی تھکن ہو گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے لبابہ باتھ روم میں بند ہوتے ہی کمرے کا دروازہ کھولا۔ بھائی بھابھی بغیر ملے ایسے ہی چلے گئے، لیکن اماں جان نے کہا تھا یہاں سے جانے سے پہلے لبابہ سے مل کر ضرور جائیں۔ اماں جان اور نائلہ کمرے میں چلی گئیں۔ لبابہ تھک کر سب کچھ اتارنے کا سوچنے لگی۔ کام نائلہ نے کیے تھے، اسے بس یوں ہی تھکن ہو گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے لبابہ باتھ روم میں بند ہوتی کمرے کا دروازہ کھولا۔ علمان تھکا سا کمرے میں آیا، پھر لبابہ کو دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ وہ اتنی تیاری کے ساتھ کیوں کھڑی تھی؟ کیا اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے حسن میں پھنسانے کا ایک کھیل تھا؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، وہ عزت سے لبابہ کا کندھا دبوچ کر پھنکارتا ہوا لبابہ کو قریب کر گیا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ نم آنکھوں سے غصے سے ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم اتنی تیاری کر کے مجھے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی ہو، اپنے حسن کی جال میں پھنسانا چاہتی ہو۔ میں جانتا ہوں تم جیسی لڑکیاں کیسے دل میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ بول کم لبابہ کی جان زیادہ لے رہا تھا۔ انگوٹھے سے اس کا میک اپ بگاڑنے لگا۔ آج اپنی شکل گم کرو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ دوبارہ غصے سے بولا۔ لبابہ کمرے سے روتے ہوئے نکل گئی۔ لاؤنج میں بیٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھے سسکنے لگی۔ علمان غصے سے لبابہ کے کمرے میں ایسے سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس طرح اس نے حرکت کی تھی۔ وہ صبح تک وہیں رہی، لیکن اماں جان کے آنے سے پہلے کمرے میں جا کر چینج کر کے وضو کیے باہر آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی علمان نے فریہ کو کیسے سنبھالا تھا۔ وہ جب کمرے میں گئی تو دونوں سو رہے تھے۔ لبابہ ناشتہ بنانے کے بعد نائلہ کو بھیج کر علمان کو اٹھوانے لگی۔ اماں جان کو اس کی یہ حرکت ایک آنکھ نہیں بھائی، رات بھر جاگی اور روئی آنکھیں اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اماں جان کے کہنے پر علمان اور نائلہ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سر کو مسلسل مسل رہی تھی۔ سر میں درد ہو رہا ہے، آواز میں نمی تھی۔ بیٹا کس نے کہا کہ بھاگ کر کام کرو جب طبیعت ناساز ہے؟ نائلہ نے اسے کمرے میں بھیجو، آج اسے کام مت کرنے دینا، پاگل ہے، بچی کو سنبھالے، گھر کو بھی۔ وہ خفا ہوئی تو نائلہ لبابہ کو کمرے میں لے گئی، اسے ٹیبلٹ دے کر سلاتی ہوئی فریہ کو اپنے ساتھ لے آئی تاکہ وہ اسے رونے پر نہ اٹھے۔ کل پتہ ہے ہمیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی علمان تمہاری وجہ سے، وہ پوچھ کر علمان کے اڑتے چہرے کی رنگت دیکھنے لگی۔ وہ سمجھا لبابہ نے انہیں سب بتا دیا، کس طرح اس نے دوبارہ کمرے سے باہر نکالا تھا۔ کل کہاں تھا؟ جلدی آنا۔ لبابہ کے بھائی بھابھی کو ڈنر پر بلوایا تھا۔ بچی کی جب سے شادی ہوئی نہ اسے اس کے گھر لے کے گئے ہو اور نہ ہی ان لوگوں نے اپنی بہن سے ملنا مناسب سمجھا ہے۔ کتنے خود غرض اور انسانیت سے عاری لوگ ہو۔ وہ لبابہ کی طبیعت ناساز کو یہی سمجھی کہ بھائی بھابھی کے سامنے وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکی تھی۔ اماں جان میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی کے ساتھ تھا، میں کیسے آتا بھلا؟ وہ چڑتے ہوئے بولتا۔ اٹھ کیا؟ اس سے پہلے ہی لبابہ غصہ تھا
وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ سارے راستے وہ آفس میں سوچتا ہی رہا کیا اس نے لبابہ کے ساتھ ٹھیک کیا تھا۔ اچانک سر جھٹک کر فولڈر کوئی اور کھولنا تھا، کوئی اور کھول بیٹھا۔ سامنے لبابہ اماں جان لاؤنج میں بیٹھی دکھائی دی۔ صبح 11 بجے کل کی ریکارڈنگ تھی۔ وہ کہہ رہی تھی لبابہ کو نائلہ سے تیار کروائیں گی۔ وہ لبابہ نہ کر رہی تھی، سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ وہ سب اماں جان اور نائلہ نے کیا تھا اور بنا قصور کے قصوروار لبابہ کو وہ ٹھہرا چکا تھا۔ تف تھی اس پر۔ وہ جلدی سے کال کرنے لگا لیکن فون نائلہ نے اٹھایا تھا۔ جی بولیں۔ اس کی آواز پر وہ لبابہ سے سوری بولنے والا تھا، رک گیا۔ لبابہ کہاں ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ سو رہی ہے، ٹمپریچر ہے، وہ بتانے لگی۔ علمان کو مزید پچھتاوا ہونے لگا۔ ڈاکٹر کو نہیں بلوایا؟ وہ ماتھا مسلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اماں جان کب سے کہہ رہی ہیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن لبابہ انکاری ہے۔ فریہ الگ بیچاری کو سونے نہیں دے رہی، وہ خود پریشان تھی۔ تم نے کہا سو رہی ہے وہ یہی سمجھا ابھی جاگ رہی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی ہوگی لبابہ کے کہنے پر، ابھی بھی سوئی ہے۔ فریہ بار بار ماما کہتے ہوئے لبابہ کو اٹھا رہی تھی۔ کیا وہ ماما کہنے لگی ہے؟ وہ سب باتیں بھولے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی ابھی ہی لبابہ کو ماما کہا تھا، ہم بھی بہت خوش ہوئے۔ وہ بتا کر مسکرانے لگی۔ میں گھر آتا ہوں۔ وہ جوش سے دوپہر لنچ ٹائم پر گھر موجود تھا۔ وہ لبابہ کی گود میں ماما ماما کہہ رہی تھی اور لبابہ صدقے واری جاتی منہ چومے جا رہی تھی۔ علمان کو بے چینی ہوئی۔ اس کی ماما حرم تھی، اسے حرم کو ماما کہنا چاہیے تھا۔ شام میں وہ فریہ کو حرم کی تصویر دکھا کر ماما کہلوا رہا تھا، لیکن فریہ لبابہ کو دیکھ کر ماما کہتی اچھلنے لگی۔ وہ نہیں، یہ ہے ماما، فری کی ماما۔ وہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ کر کے تصویر دکھانے لگا، لیکن اس کی ساری توجہ لبابہ پر تھی۔ لبابہ آنسوں پر ضبط کرتے ہوئے واش روم میں رونے لگی۔ ساری قربانیاں وہ دے اور اسے اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ فری اسے ماما کہہ سکے۔ وہ کافی دیر باتھ روم میں بند روتی رہی، کسی کو بھی لبابہ کی فکر نہیں ہوئی۔ فریہ جب رونے لگی، جب سب کو لبابہ کی یاد آئی، اس کی ایک عدد ماں بھی تھی۔ یہ تھا اس کی قربانیوں کا بدلہ، یہ تھی علمان کی صدم ظریفی۔ وہ 2 دن ٹھہر کر اماں جان اور نائلہ چلی گئی۔ ماما فری زمین پر کلورنگ کرتے ہوئے لبابہ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ لبابہ ٹی وی کی جانب اور اس کی جانب متوجہ تھی۔ وہ چاہتی تھی فری خود اس کی طرف آئے، لیکن علمان سے دیکھا نہیں گیا۔ بحری ہو گئی ہو کیا؟ ایک بچی کی پکار سنائی نہیں دے رہی؟ وہ اس سے پہلے گود میں اٹھاتا، لبابہ نے روک دیا۔ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے گی، لہٰذا آپ خاموش رہیں۔ لبابہ کے سختی سے ٹوکنے پر علمان رک گیا۔ وہ واقعی اس کے مطابق فری صوفے کے سہارے کھڑی ہو گئی تھی۔ لبابہ نے پھر گود میں اٹھا لیا۔ علمان لمبی سانس بھر کر رہ گیا۔ لبابہ نے فری کو بابا کہنا بھی سکھایا، وہ بس با کہتی تھی۔ علمان کے لیے یہی بہت تھا۔ فری کا رشتہ لبابہ سے بہت مضبوط تھا، جبکہ علمان کو لگتا تھا باپ بیٹی کا رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ فری 10 مہینے کی ہو چکی تھی اور ماما بابا اور نہ جانے کیا کیا باتیں بولتی تھی جو صرف لبابہ کی سمجھ میں آتی تھی۔ علمان لبابہ سے متاثر ہو رہا تھا، وہ اکیلی سب کر لیتی تھی۔ اس نے اب تک اپنے پچھلے رویے کی بھی معافی نہیں مانگی تھی۔ وہ اس معاملے میں عجیب کیفیت کا شکار تھا، اس لیے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کام کرے۔ آج بالکل فری تھا، سوچا گھر جا کر آج لبابہ اور فری کو کہیں باہر لے جائے، لیکن ٹک کر اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ پھر لیپ ٹاپ پر دونوں کو دیکھنے کی خاطر آن کیے سامنے رکھا، چیئر سے ٹیک لگاتے بیٹھ گیا، لیکن سامنے 2 خواتین بیٹھی دکھائی دی۔ یہ کون ہے؟ اسے لگا علمان نے انہیں کہیں دیکھا ہوا ہے۔ وہ والیوم بڑھا کر ان کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ وہ لبابہ سے کچھ کہہ رہی تھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ رف ساحلیہ جیسے صبح اس کے جانے کے بعد سے مصروف رہی ہو۔ آپ دونوں نے نہیں بتایا مجھے کہ علمان شادی شدہ ہے، ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ جب خود ہی لبابہ سے ملنے دکھوں پر نمک چھڑکنے چلی آئی تھی تو لبابہ نے پوچھنا مناسب سمجھا، جان کر کیا کر لیتی تم؟ بھائی کو بولتی کہ تم شادی شدہ مرد کے لیے راضی نہیں ہو، ہم انہیں سمجھا دیتے کہ تم جیسی لڑکی کو وہ قبول کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بڑی بھابھی نے سر جھٹک کر تنفر سے کہا، مجھ جیسی؟ مجھ میں کیا آپ کے بھائی پر ڈورے ڈالے ہیں یا اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ بھاگنے لگی تھی؟ وہ بھابھی کی بات پر بھڑک ہی اٹھی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، لبابہ بڑی ہیں تم سے، چھوٹی بھابھی نے اس طرح لبابہ کو بولتے ہوئے دیکھ کر ٹوکا جس پر وہ بھڑک اٹھی تھی۔ بھابھی یہ سب آپ کی اپنی سگی بہن کے ساتھ ہوا ہوتا پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ حلق سے نیچے آنسو اتار چکی تھی۔ اسے آج حساب چاہیے تھا، ہم نے تمہارا امیج تمہارے دونوں بھائیوں کی نظروں میں بہت خراب کیا ہوا ہے۔ لبابہ اگر تم کچھ بھی کہو گی وہی کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ چھوٹی بھابھی نے مسکرا کر لبابہ کو بتایا وہ کیا کیا خرافات اس کے خلاف بھرتی رہتی تھیں۔ میں بھائیوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے میری شادی ایک بچی کے باپ سے کروائی ہے۔ وہ بولتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ علمان پوری طرح لبابہ کی جانب متوجہ اسکرین کو زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔ ایک بچی کا باپ ہے وہ، 10 کا نہیں۔
اور کہاں سے لگتا ہے شادی شدہ جوان ہٹا کٹا دولت مند ہے۔ بڑی بھابھی نے ارمان کی خوبیاں گنوائیں۔ بھابھی جب درمیان میں محبت خواہش تمنا کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ آپ مجھے دولت کا پجاری سمجھتی ہیں؟ میں دولت کے لیے کسی سے بھی شادی کر لیتی، مجھے معلوم ہے آپ مجھے گھر سے نکالنا چاہتی تھی تاکہ عمر میرے لیے رشتہ نہ بھیج سکے۔ وہ سمجھتی ہوئی بولتی ہوئی ہانپنے لگی۔ تو تم جانتی ہو عمر تمہیں پسند کرتا تھا، کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ چھوٹی بھابھی کو الزام لگانے کے لیے کچھ وقت مل چکا تھا۔ عورت مرد کی نگاہیں سمجھ سکتی ہیں بھابھی، آپ جس سے بھی کہتی وہ میں آنکھیں بند کر کے شادی کر لیتی۔ مسئلہ عمر کا نہیں تھا، مسئلہ دھوکے کا ہے جس میں رکھ کر آپ نے مجھے ارمان کے گلے کا طوق بنا دیا۔ وہ رونے لگی۔ کہاں برداشت ہوتا ہے ارمان کا ایسا رویہ؟ وہ پہلی بار اپنے لیے یوں تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اچھا ہے لبابا، تمہیں ایسی ہی زندگی گزارو، ہم بھی تنگ تھے تم سے۔ تمہارے بھائی ہر وقت کہتے تھے کہ لبابا کا خیال رکھنا، تم بہن ان کی تھی، یہ ہماری ذمہ داری تمہیں گھر سے نکالنا سمجھا۔ اسی وقت ارمان کا رشتہ تمہارے لیے آ گیا۔ مجھے اس کی شادی شدہ یا بچی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، شکل اچھی اور دولت ہو تو سب چلتا ہے۔ وہ اپنی خواہش لبابا پر تھوپ رہی تھی۔ میں کیا کروں بھابھی اس دولت عیش و عشرت کا؟ مجھے وہ چاہیے جس کے خواب دیکھتی تھی۔ آپ لوگوں نے سب کچھ چھین لیا مجھ سے۔ جو چیخ پڑی تھی میں بھائیوں کو سب بتاؤں گی۔ وہ موبائل پر ہاتھ میں لیے بڑے بھائی کو کال ملانے لگی۔ بڑی بھابھی نے جھپٹ کر فون چھین لیا۔ یاد رکھنا ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں، تم پر کوئی الزام لگا کر ارمان کی زندگی سے نکلوا بھی سکتے ہیں۔ چھوٹی بھابھی نے سنجیدگی سے بھرپور دھمکی دی۔ لبابا ہنسنے لگی۔ وہ مجھے صرف 3 بول بولیں گے اور چلتا کریں گے، انہیں مجھ پر بالکل یقین نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے زندگی برباد کی ہے میری۔ وہ تالی بجاتی ہوئی بول رہی تھی۔ اور ایک بات بتاؤں، وہ آپ کی بات پر ہاتھوں ہاتھ یقین کریں گے، لیکن اس دن آپ دیکھیں گی لبابا زندہ نہیں رہے گی۔ وہ دھمکی نہیں دے رہی تھی، شعلہ بار آنکھوں سے اپنی بھابھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم اپنے بھائیوں سے دور رہو، ہم تمہاری زندگی سے دور رہیں گے۔ وہ ڈیل کر رہی تھی۔ آپ ارمان کو بول دیں میرا عمر کے ساتھ چکر تھا، وہ برابر میں شکور انکل جو کنوارے تھے ان کے ساتھ بھی تھا، بلکہ بول دیں گلی کے ہر مرد کی پہلی محبت میں ہی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کسی ارمان کے دور جانے یا چھوڑنے جانے سے۔ وہ کمال ضبط سے بول رہی تھی۔ ارمان کو احساس ہوا وہ اسے خود کے معاملے میں بے حس کر چکا ہے۔ وہ لبابا کو سمیٹنا چاہتا تھا، اسی لیے آفس سے نکلتے ہوئے کیمرہ آئی پوڈ میں کنیکٹ کر کے گاڑی ڈرائیو کرتے اسے بھی دیکھتا رہا۔ ہم جا رہے ہیں لبابا، لیکن یاد رکھنا ہم جانتے ہیں تم واپس حیدرآباد نہیں آنا چاہو گی، اس لیے منہ بند رکھ کر اپنی سوتیلی بیٹی کی پرورش کرو اور اپنے شوہر کے دل میں جگہ بناؤ۔ وہ دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے آئی تھی، لیکن لبابا کے بھائی کو سب بتانے والی دھمکی پر پلٹ گئی۔ لبابا نے ان کے جانے سے نہیں روکا تھا، وہ چلی گئی تھی۔ لبابا پھوٹ پھوٹ کر قالین پر بیٹھے رونے لگی۔ ارمان کے دل کو کچھ ہونے لگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ صبر کر کے ایسی ہوتی جا رہی تھی۔ ارمان گاڑی سے نکل کر پاکٹ میں چابی تلاش کرنے لگا، لیکن وہ شاید جلدی میں آفس بھول آیا تھا، اسی لیے اس نے بیل بجائی۔ بیل کی آواز ارمان کے کمرے کی طرف گئی۔ لبابا آنسو صاف کرنے کے بعد حلیہ درست کرتی دروازے سے جھانک کر دیکھنے کے بعد دروازہ کھولے سلام کرنے لگی۔ کیسی ہو؟ پہلی دفعہ ارمان نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ جواب دے کر کچن میں چلی گئی۔ فرض وہ اب پانی لائے گی۔ وہ سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ فری کہاں ہے؟ وہ لاؤنج میں دیکھ چکا تھا، کافی دیر سے نہیں تھی، گیسٹ روم میں سو رہی تھی۔ وہ بتا کر وہیں ٹک گئی۔ ارمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے حالت جو دیکھ چکا تھا، میرا عمر کے ساتھ ریلیشن رہا تھا۔ وہ خود کو الزام دے رہی تھی، وہ واضح سن چکا تھا، اسے کسی میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ کیوں کہہ رہی تھی ایسا؟ اچھا ہے پھر تمہارا افیئر رہا؟ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ بول ایسے رہا تھا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ لبابا کے لیے پریشان تھا۔ وہ ایک انکل نے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا، میں ان سے بھی شادی کرنا چاہتی تھی۔ لبابا نے سر جھکا کر دوبارہ کہا۔ ارمان نے غصے سے اس کے سر کو دیکھا۔ وہ کیوں خود پر تہمت لگا رہی تھی؟ ہاں شکور انکل نا، وہ ویڈیو میں نام سن چکا تھا، بتا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ جانتا ہوں، تم چھوڑو بس، اسے معلوم تھا لبابا سے کیسے باتیں کھلوانی تھی۔ فی الحال کے لیے خاموش ہو گیا اور فری کے اٹھنے پر کھیلنے لگا۔ وہ اب آپ کیسے اب وہ چلنے لگی تھی۔ حرم مما وہ ارمان کے پاس بیٹھی اس کے والٹ سے کھیل رہی تھی۔ جب والٹ سے تصویر نکال کر گئی جس پر فری نے بولا تمہیں پتہ ہے تمہاری مما ہیں؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ مما؟ وہ لبابا کی طرف اشارہ کیے بتانے لگی۔ وہ دور تھی اسی لیے کچھ سنے بنا فری کے اشارے پر مسکرا دی۔ مما نے اور کیا بتایا ہے؟ وہ لبابا کے سرا کو کنفیوز ہو کر دیکھتے ہوئے فریہ سے پوچھنے لگا۔ خوبصورت حرم، وہ آگے بتانے لگی۔
अलमान को याद आया इसने काफ़ी दफ़ा लबाबा को मामा कहने पर हरम की तस्वीर दिखाते हुए मामा को कहलवाया था, और लबाबा ये बात दिल में लिए इसे असली मामा की पहचान करवा रही थी। यहाँ कोई गेस्ट आया था? लबाबा के ना बताने पर अलमान ने खुद ही पूछ लिया। जी भाभी आई थी, वो इस वक्त डिनर कर रहे थे। फरील अलमान लबाबा की प्लेट से खाना चख रही थी। खैरियत? वो चाहता था लबाबा सब खुद बताए। ऐसे ही मिलने आई थी, वो नॉर्मल अंदाज से बता रही थी। फरी को हरम के बारे में भी अभी कुछ मत बताओ, ये छोटी है, बुरा असर पड़ेगा दिमाग पर। जब ये मैच्योर हो जाएगी हम खुद ही बता देंगे। वो बोलते हुए अपनी बेटी को मोहब्बत से देख रहा था। ठीक है, जैसा आप कहें। मुझे लगा फरी का मुझे मम्मा कहना आपको पसंद नहीं है। वो अपने दिल की बात कह गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं चाहता था वो हरम को ना भूले। लेकिन याद रख कर भी क्या होगा लबाबा, इसे तकलीफ़ होगी जब तुम हो इसके पास। मुझे नहीं लगता हरम की इसे ज़रूरत है, बाद में देखेंगे। वो इत्मीनान से बोल रहा था। लबाबा ने पीले रंग का प्रिंटेड सूट पहना हुआ था, बालों की 3 बल चुटियाँ बनाई हुई थी। क्या शकूर अंकल और उमर मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? वो लबाबा का सर खाने पर झुके देख कर बोला तो इसने जल्दी से सर उठाकर इसे देखा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लबाबा ने बेसाख्ता बोला था। अलमान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। लबाबा का सर शर्मिंदगी से झुक गया। मतलब मैं बहुत हैंडसम हूँ? लबाबा को बातों के जाल में फंसा रहा था। ऐसा भी नहीं कहा मैंने। अब वो बोलते हुए उठने लगी। अलमान रोक गया। फिर बताओ मैं कैसा हूँ? आज मैं किसी लड़की के मुंह से तारीफ सुनना चाहता हूँ। अलमान दोस्ती करके दरमियान में हाल दीवार गिराना चाहता था। ठीक है, वो बस इतना ही कह सकी। आओ फरी, अंदर चलें। वो मज़ीद वहाँ बैठती तो रो देती। ये तो बताती जाओ, मुझसे मोहब्बत कब से है? अलमान ने पीछे से हाँक लगाई, लेकिन लबाबा बिना जवाब दिए चली गई। वो मुस्कुरा कर सर झटक गया। मैं हेल्प करवा दूँ? अलमान लबाबा से बात करने की गर्ज से अपनी सर्विस की ऑफ़र दे रहा था। नहीं, मैं कर लूँगी। वो जल्दी हाथ चलाती हुई मसरूफ़ अंदाज में बोल रही थी। फरी का बर्थडे आने वाला, मैं चाहता हूँ हम इसका हर बर्थडे पूरे एहतमाम से मनाएं। वो 2 ढाई महीने बाद फरी का साल भर का होने को लेकर बहुत पुरजोश था। जैसा आप कहें, वो बोलकर पूरी तरह मुहन्नक हुए अपने काम में मगन थी। अलमान को बुरा लगा। वह इसलिए किचन में खड़ा था और वो घास तक नहीं डाल रही थी। इसे एहसास हुआ जब वो इसे नज़रअंदाज करता था तो इसे कैसा महसूस होता होगा। वो अपने किए पर शर्मिंदा था। वो नॉर्मल अंदाज से बात करके भी समझा सकता था कि लबाबा, तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई और थी। लेकिन वो गुस्सा करके न जाने अपनी अना के ज़हम में जाने क्या किए जा रहा था। आई एम सॉरी। वो अपनी इस रात वाली हरकत पे शर्मिंदा था। किस बात की? लबाबा ने चौंक कर पूछा। अपने रवैये की, अपनी हर इस बात की जिससे मैंने तुम्हें हर्ट किया। वो निदामत से बोल रहा था। आपने मुझे कब हर्ट नहीं किया? अलमान वो आंसुओं पर जब्त करते हुए पूछ रही थी। आई एम सॉरी। वो सर झुकाकर बोला। नहीं चाहिए। वो दूबदू बोलकर साइड से निकल गई, जबकि वो कई पैरों वहीं खड़ा खुद का मुहासबा करता रहा। वो शदीद शर्मिंदगी का शिकार था। वो इन मर्दों में से नहीं था जो अना को पहचानने के लिए उल्टा दूसरों को कसूरवार ठहरा देते। वो कभी अच्छे मर्दों में रहा था, लेकिन हरम का जाना और लबाबा का ज़िंदगी में शामिल होना, इन सब में उलझ कर वो एक मासूम लड़की का दिल तोड़ता रहा था। जब तक वो मान नहीं जाती मैं यूं ही तंग करता रहूँगा। वो बोलकर थोड़ी पर हाथ फेरने लगा। लबाबा, वो हमारा वलीमा भी नहीं हुआ। बड़े आराम से 5 महीने बाद ये बात बता रहा था। वो ज़्यादा बात कर रही ही नहीं रही थी। अच्छा तुम सो जाओ, थकी हुई हो। वो इसे कहकर बाहर की जाने बढ़ गया और इसे देखने के बाद फरी को देखने लगी। वो सारा दिन इसके साथ चिपकी रहती थी। अगर अलमान नहीं मिला इसे तो क्या हुआ? एक मासूम सी परी इसके पास थी। वो गमगीन थी, लेकिन फरी के लबाबा के बाल पकड़ने पर मुस्कुराने लगी। वो लबाबा के बाल पकड़कर इसे महसूस करती थी। वो पास ही है कि नहीं? जी जी, कल के लिए जी हाँ। अरमान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। सब कुछ समझाने के बाद फ़ोन बंद करता रूम की तरफ गया। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से चिपके हुए सो रही थी। यह हसीन मंजर अरमान की आंखों को कितना भाया था। अरमान चलता हुआ लबाबा की तरफ गया। लबाबा, वो जानता था कि लबाबा नींद में कुछ भी बोल सकती थी। जी, वही आजी भरा अंदाज जिसे अरमान मिस कर रहा था। वो इससे पहले आंखें भी खोलती अरमान ने इसका सर अपनी गोद में रख लिया और अपनी उंगलियां इसके सर में चलाते हुए सुकून पहुंचाने लगा। तुम्हें कभी भी अरमान से मोहब्बत नहीं हुई? लबाबा वो कान पर झुका होले से पूछ रहा था। इसे अपने बारे में लबाबा से जानने का तजस्सुस था। जब से आपको तस्वीर में देखा था सिर्फ आपको सोचा था। वो आंखें खोले सर ऊंचा किए इसकी आंखों में देख कर बता रही थी। अरमान ही इन लम्हात में खुद को कैद होते हुए महसूस करने लगा। कितनी मोहब्बत करती हो? वो आंखों में आंखें डाले पूछने लगा। इतनी कि आपकी अगर और भी औलादें होती तो मैं पाल लेती। वो बोलकर आंखें मूंद गई, लेकिन अरमान दबा खुद साला बाबा को देखता ही रहा। इतनी मोहब्बत इसे हरम कर सकती थी? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। लेकिन बाबा वो खुद मोहब्बत करती थी, बदले में मोहब्बत नहीं मांगती, लेकिन फिर भी इसे मोहब्बत होने लगी थी। बाबा
وہ دوبارہ سے اسے پکارنے لگا۔ اسے سننا اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ تم مجھے کبھی کبھی اپنی باتوں اور حرکتوں سے مبہوت کر دیتی ہو، کہیں میں تم سے سچ مچ والی محبت کرنے نہ لگ جاؤں۔ وہ بے خود سا ہو رہا تھا۔ لبابہ اسے پوری کی پوری اچانک اتنی اچھی لگنے لگی تھی کہ وہ بنا دیری کیے اسے بتانا چاہتا تھا۔ وہ لمبی سانس بھر کر لبابہ کے اٹھنے کا خیال کرتے ہوئے ویسے ہی ٹیک لگا کر گیا جیسے بیٹھا تھا۔ لبابہ کا سر اب بھی سلمان کی گود میں تھا۔ وہ 4 بجے اٹھی تو اسے یوں سوتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا سر بار بار لڑکھڑا رہا تھا اور وہ اٹھ رہا تھا۔ لبابہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہوئے سلمان کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ دیا۔ اف، میں ساری رات ایسے ہی سوتی رہی۔ وہ حیران پریشان سی سلمان کا سر تکیے پر ڈال رہی تھی۔ لبابہ وہ نیند سے بوجھل آواز میں پکارنے لگا، گردن میں درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے کراتے ہوئے لبابہ کو بتانے لگا، جس پر وہ شرمندہ ہی ہو گئی۔ آپ کو کس نے کہا ساری رات بیٹھ کر سوئیں؟ وہ ڈپٹ کر ویکس گرم کرنے لگی۔ تم میری گود میں سر رکھ گئی تھی، میں کیا کرتا؟ وہ آنکھیں نیم وا کی اپنی حرکت چھپا گیا۔ تو مجھے دور کر دیتے نا آپ؟ دیکھیں اب آپ کو درد ہو رہا ہے، کیا زیادہ ہو رہا ہے؟ وہ رو دینے والی تھی۔ سلمان کو بری طرح ترس آیا، اسی لیے لبابہ خود پر گرا گیا۔ نہیں، تم نے مرہم رکھ دیا نا، اب مجھے تکلیف نہیں ہو رہی۔ میں بھی تمہاری تکلیفوں پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں، مجھے موقع نہیں دو گی؟ تم کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ میرے اور اپنے بچے ہوتے تو میرے اور بھی بچے ہوتے تو انہیں بھی پال لیتی۔ وہ آنکھوں میں شوق رنگ بھرے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہاں میں نے ایسا بولا تھا؟ وہ حیرت سے سلمان سے پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، آپ نے ہی بولا تھا۔ وہ مزید ایسی باتیں بولی تھی؟ توبہ توبہ! وہ لبابہ کو صدمے سے گنگ کر چکا تھا۔ اپنی ہنسی کو لبوں میں دبائے وہ لبابہ کا حیران ہونا پھر گڑبڑانا دیکھ رہا تھا۔ میں ایسی باتیں نہیں کرتی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم نے کی تھی، میں ریکارڈنگ کر کے سناتا تمہیں۔ وہ لبابہ کو ہمیشہ باتوں کے جال میں پھنسا لیتا تھا۔ میں جا رہی ہوں، وہ بول کر اٹھ گئی۔ زیادہ ہوا میں نہیں رکیں گردن ورنہ اور دکھے گی۔ زیادہ ہوا میں نہیں رکھیں گردن ورنہ اور دکھے گی۔ اور اے سی بند کرتے ہوئے بولی، پری اٹھ جائے گی۔ وہ لبابہ کے اے سی بند کرنے پر بولا تو لبابہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی نیند بہت پکی ہے، نہیں اٹھے گی۔ وہ بول کر وضو کرنے چلی گئی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو پوچھنے لگی۔ کہو۔ وہ فوراً لبابہ کی جانب پلٹ گیا۔ نماز پڑھ لیں پھر، وہ بول کر اسے دیکھنے لگی۔ سلمان چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر وضو کرنے اٹھ گیا تو لبابہ کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک شرط پڑھوں گا، وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ کیسی شرط؟ وہ حیران ہوئی۔ میری امامت میں تم نماز پڑھو گی، وہ بولا تو لبابہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنر کی بات اس کے لیے بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے آنر کی بات اس کے لیے بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ جیسے سلمان شرط کہہ رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ پھر دونوں نے ساتھ نماز ادائیگی کی۔ لبابہ کی آنکھیں بار بار نم ہوتی تھیں۔ یہ ظرف صرف عورتوں کے اندر تھا۔ وہ اپنے شوہر کی محبت بھرے لفظ پر ہر تلخ کڑوی بات بھول جاتی تھی۔ آپ کی گردن کیسی ہے؟ وہ نماز پڑھ کر اٹھے تو لبابہ کو خیال آیا، ٹھیک ہوں میں، فکر نہیں کرو، میں سونے جا رہا ہوں، مجھے اٹھانا نہیں، صبح آفس نہیں جانا۔ وہ دوبارہ کل کی چھٹی مارنے والا تھا۔ آپ بہت چھٹی کرتے ہیں، وہ بول کر سر جھٹکتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ سلمان مسکرانے لگا۔ وہ آج رات لبابہ کو سرپرائز دینے والا تھا۔ لبابہ اٹھ کر کام کرنے کے بعد سلمان کو ناشتہ دیتی 11 بجے دوبارہ فری کے ساتھ سو گئی۔ سلمان نے سکون سے دیکھا کام آسان ہو گیا تھا۔ وہ 5 گھنٹے مسلسل غائب رہا اور لبابہ پریشان رہی۔ جب سے اٹھی تھی آپ کہاں تھے؟ لبابہ نے شام میں اسے دیکھ کر پوچھا۔ یہ ڈریس پہن لینا، رات میں کہیں جانا ہے، فری کو تیار کر کے دے دینا، اسے گاؤں بھجوا رہا ہوں، اطمینان سے بولتا۔ لبابہ کا اطمینان چھین رہا تھا۔ فری کہیں نہیں جائے گی، لبابہ لڑنے کو تیار تھی۔ 2 دن کی بات ہے، آ جائے گی، بلکہ ہم خود لے کر آ جائیں گے، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہ ہمارے بغیر کیسے رہے گی؟ لبابہ نے فری کو خود میں بھیج لیا، امو جان کی عادت تھی اسے، لبابہ امو جان سنبھال لیں گی۔ وہ دوبارہ سمجھانے لگا۔ بھیج ہی کیوں رہے ہیں؟ وہ اسے سے پوچھ رہی تھی۔ ریڈی ہو کر آؤ بتاتا ہوں، وہ نارمل انداز سے کہتا خود ہی فریا کا سامان بیگ میں رکھنے لگا۔ چچا سائیں فری کو لینے آئے تھے، وہ گئے تو روتی ہوئی لبابہ کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ لبابہ تیار ہو جاؤ، بس آج کی بات ہے، وہ ہاتھ تھام کر التجائیہ بولا تو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سچ بول رہا ہوں، بس 2 دن، اس کے بعد تم فری کے پاس ہوگی۔ وہ اس طرح نیک بون پر ہاتھ رکھے بولا تو لبابہ کا منہ کھل گیا۔ آپ میری نقل اتار رہے ہیں؟ وہ صدمے سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو۔ سلمان اٹھ کھڑا ہوا سے ریڈی ہو جاؤ، میں بھی ہوتا ہوں۔ وہ بول کر بلیک ڈریس نکال کر واش روم چلا گیا۔ جب سلمان کا دیا گیا ڈریس لبابہ دیکھنے لگی، بلیک کلر کی سفید نگوں کے کام کی ساڑی تھی، بہت نفیس اور خوبصورت تھی۔ لبابہ نے اس کی میچنگ
ہیلز سب کو دکھا، یہ علمان کی جانب سے دیا جانے والا پہلا تحفہ تھا۔ لبابہ جلدی کرو، وہ بول کر جلدی مچانے لگا۔ لبابہ 1 گھنٹہ لگا کر تیار ہوئی۔ پہلی بار باہر جانے کی الگ خوشی تھی، اسے محسوس ہو رہی تھی پرفیکٹ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آگے کی تعریف بعد میں کروں گا، وہ آنکھ دباتے ہوئے بول کر کمرے میں ہاتھ ڈالے اسے لے کر گاڑی میں بٹھا گیا۔ لبابہ اس عنایت پر شرمیلا سا مسکرانے لگی۔ ہلکا سا میوزک گاڑی میں چل رہا تھا۔ علمان ہر 2 سیکنڈ بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ لبابہ اسے جب دیکھتی وہ اسے دیکھ رہا ہوتا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ سر جھکا کر پوچھنے لگی۔ تم اچھی لگ رہی ہو، حق سے دیکھ رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو لبابہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی جو علمان کے لیے دیکھتی تھی؟ آ جاؤ، وہ ہتھیلی اس کی جانب پھیلا کر بولا۔ گاڑی ایک سفید رنگ سے بنے بڑے گھر کے آگے رکی تھی۔ وہ احتیاط سے علمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے باہر آئی۔ ہل کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ علمان کے ہاتھ میں دیے چل رہی تھی۔ ہر طرف خوب اندھیرا تھا۔ لبابہ نے علمان کے ہاتھ پر گرفت سخت کی۔ میں ہوں نا، نہیں ڈرو، وہ دوسرے ہاتھ سے دھمکی دے کر بولا۔ اچانک بڑا سا ہال رنگوں میں نہا گیا اور لبابہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ علمان اب سامنے کھڑا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے لبابہ، علمان کے بولنے پر پیچھے کھڑے تمام افراد نے چیختے ہوئے کہا۔ وہاں اس کے دونوں بھائی بھابھیاں، ان کے بچے، امو جان، علمان کے بابا ماما، سائیں، چچا چچی اور نائلہ اور فری بھی تھے۔ علمان اسے دھوکے سے وہاں لایا تھا۔ وہ رونے لگی تو علمان نے اپنی انگلیوں پر آنسو چون لیے۔ آج خوشی کا دن ہے، رونا نہیں، بہت رو لیا، اب صرف تم مسکراؤ گی۔ وہ ساتھ اپنے لگائے بڑی سی ٹیبل کی جانب آ گیا جہاں کیک کا انتظام بھی تھا۔ کیک کٹ کر کے گفٹس وصول کرتی لبابہ بار بار علمان کو مشکور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا برتھ ڈے یاد ہی کب تھا۔ علمان لبابہ کے ڈاکومنٹس ترتیب سے رکھ رہا تھا جب اس کی نظر ڈیڈ پر گئی اور پھر 12 بجے وش کرنے کی بجائے ایک سرپرائز پلان کر لیا۔ ارجنٹ سب کو اسلام آباد شارٹ ٹائم میں بلوایا، بھابھیوں کی غلط فہمی دور کی، بھائیوں کو سمجھایا۔ وہ اتنا کچھ کرتا رہا اور کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ شکریہ، بہت شکریہ، وہ فرتے جذبات سے روندی ہوئی آواز میں علمان کے پاس آنے پر بولی۔ تم نے جو میرے لیے قربانی دی، اس کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے لبابہ۔ تمہیں ہر دن احساس دلاؤں گا کہ تم میرے لیے انمول ہو، تمہاری قربانی رائگاں نہیں جائے گی لبابہ، میں شرمندہ ہوں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھر گیا۔ ہلکے میک اپ میں وہ حسین لگ رہی تھی۔ مرد معافی مانگتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، لبابہ کو برا لگا۔ وہ چیختے چلاتے روب جماتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کیا؟ یہ گناہ ہے لبابہ، اور گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، انہیں سدھارا جاتا ہے، وہ بولا تو لبابہ کو محسوس ہوا اس نے ٹھیک انسان سے محبت کی تھی۔ وہ اچھا اور خوبصورت دونوں تھا، بس درمیان میں بہت سی چیزیں اچھی نہیں ہوئی تھیں۔ مہمان خصوصی، آپ سب کے آنے کا شکریہ، اب آپ لوگ میرے دوسرے گھر میں رکنے جا سکتے ہیں، وہ بے مروتی سے بولا تو لبابہ کا منہ کھل گیا۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ بھائی سب جان کر شرمندہ تھے، معافی مانگ کر نکل گئے۔ انہوں نے ہوٹل میں رکنا تھا، باقی علمان کی فیملی کے کرائے والے گھر میں چلی گئی۔ فری کو علمان نے امو جان کے ساتھ بھیج دیا، جس پر لبابہ منہ بنائے ناراض ہو گئی۔ 2 دن میرے سوا کسی کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے لبابہ، وہ فری کے لیے بولنے ہی لگی تھی کہ علمان روک گیا۔ وہ منہ بند کر کے رخ پھیر گئی۔ یہ میرا اور حرم کا گھر ہے، یہ میرا اور حرم کا گھر تھا، تمہیں یہاں پہلی بار لایا ہوں کیونکہ میں نئی زندگی اسی گھر سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا تم ساتھ ہوگی اس سفر میں؟ وہ ہاتھ پھیلائے پوچھ رہا تھا۔ لبابہ نے اسے دیکھ کر گردن جھکا لی، ساڑی کا پلو کارپیٹ پہ سلامی دے رہا تھا۔ اب ہم یہیں اس گھر میں رہیں گے، تمہیں میری زندگی کے بارے میں سب معلوم ہے، پھر بھی تمہاری محبت قائم ہے لبابہ، میں تم سے آغاز محبت کی ابتدا کر رہا ہوں، بول دو گی میرا ساتھ؟ وہ دوبارہ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ لبابہ نے اسپات میں سر ہلاتے ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ مسکرا کر لبوں تک لے گیا۔ شکریہ مجھے معاف کرنے کا، میری زندگی میں آنے کے لیے، ہر چیز کے لیے شکریہ، میری بیٹی کو ماں دینے کے لیے۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا۔ لبابہ نے ایک کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اسے سر اٹھانے پر لبابہ نے سر علمان کے کندھے پر رکھ دیا۔ تھک گئی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بہت زیادہ، یہ 5 مہینے میرے لیے تھکا دینے والے تھے، اگر اب بھی آپ ویسے ہی رہتے مر جاتی، وہ آنسو بہاتی ہوئے بولی۔ آئندہ مت بولنا لبابہ، حرم کا جانا برداشت کر لیا، تم مجھے چھوڑ کر گئی تو میں جو بنا اس کی ذمہ داری تم ہوگی۔ وہ سختی سے ٹوکتے ہوئے چڑ گیا۔ فری رو رہی تھی۔ فری رو رہی ہوگی، اسے دوبارہ فری کا خیال آیا۔ میں رو رہا ہوں، میرا دل رو رہا ہے، اس سے دیکھو، وہ بیچارہ بنا بولا تو لبابہ ہنسنے لگی۔ ایسی ہنستی رہا کرو، میں خوشی سے تم پر محبت لٹاتا رہوں گا۔ وہ گال پر جھکا تو لبابہ سرخ پڑ گئی۔ وہ 2 دن لبابہ کو نہ ہی علمان نے فون استعمال کرنے دیا، نہ ہی فری سے بات کروائی، وہ اسے خود میں قید کیے دیو بنا ہوا تھا۔ پھر 2 دن بعد سارا سامان نئے گھر میں شفٹ ہونا شروع ہوا۔ فری بھی لبابہ کے پاس آ گئی، جس پر وہ ایسے ہچکیوں سے روئی کہ خدا نخواستہ اسے 10-12 سال کے لیے دور کر دیا گیا ہو۔ علمان چپ کرواتے کرواتے فری کو
اس سے دور کر گیا۔ جب تک رونا بند نہیں کرو گی فری تمہارے پاس نہیں جائے گی۔ ارمان نے تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ فری بھی باپ کی تائید میں سر ہلانے لگی۔ اسے چپ ہونا پڑا۔ پھر سامان سیٹ کرتے کرتے رات ہو گئی۔ ارمان کو ڈنر باہر کرنے لگ گئی۔ اس پر فری اور البابا تیار ہوتی ڈنر کرنے ہوٹل گئی تھی۔ ارمان کی محبت کا آغاز جان لیوا تھا، آگے پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ اتنا پوزیسو تھا کہ کبھی کبھی البابا تنگ ہو جاتی۔ باہر لپسٹک لگا کر مت جانا، فری کو گود میں رکھو تاکہ سب کو معلوم ہو تم ایک بچی کی ماں ہو۔ البابا ارمان کے ان جملوں پر حیران بھی ہوتی اور ہنستی بھی تھی۔ وہ ڈنر کر رہے تھے جب ارمان نے البابا کو مخاطب کیا، تم نے ایک بار کہا تھا میرے بچوں کی فوج بھی ہوتی تو تم پال لیتی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارمان وہ بات نہیں بھولتا تھا جب البابا کے مطابق اس بات کو زمانے بیت چکے تھے۔ میں اسی فوج کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیوں نہ ایک فوج تیار کر لیں اپنی۔ فری ان کی بڑی بہن ہونے کے ساتھ ہیڈ ہوگی۔ اور وہ مسکرا کر البابا کو شرم سے سر جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے لال گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ بات بات پر سرخ ہو جاتی ہو جبکہ میں معصوم ایسا کچھ کہتا بھی نہیں ہوں۔ ارمان نے فوراً اپنی معصوم شکل دکھائی۔ اب خاموش رہا کریں۔ وہ شرمندہ ہوتی ہوئی بولی، مما کہہ رہی تھی بابا خاموش رہیں۔ وہ فری کو شکایت کر رہا تھا، خاموش رہیں۔ فری نے البابا کا ساتھ دیا۔ واہ بھئی، ماں بیٹی کی ٹیم ہے اور میں اکیلا، مجھے بیٹا چاہیے تھا کہ وہ بھی میرا ساتھ دے۔ البابا نے آنکھیں دکھائیں لیکن ارمان پوری طرح شوخی پر اتر آیا۔ ارمان اس کا نام آپ نے سوچا؟ وہ دودھیا رنگت کے حامل ارمان کے نقوش میں ملتے جلتے بچے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تم رکھ لو، میں بیٹی کا سوچا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس بار بھی بیٹی کا نام سوچے بیٹھا تھا۔ المیر رکھ دیتے ہیں، وہ بولی تو ارمان نے چونک کر سر اٹھایا۔ ارمان حرم کی یادیں اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ وہ سوال کرتی تھی، توجہ سے سنتی تھی۔ ارمان کو ایک اچھا سامع مل گیا تھا جو اس کی زندگی کا ہمسفر تھا، ہر پہلو سے اسے جانتا تھا۔ ارمان اپنی ذات کو اس سے کیسے چھپا سکتا تھا؟ وہ حرم کی یادیں، باتیں اسے لازمی شیئر کرتا تھا۔ اور اس نے بیٹے کے نام والی بات بھی کی تھی۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو البابا؟ تھوڑی خود غرضی بھی ہو سکتی تھی، وہ بول کر ماتھے پر لب رکھ گیا۔ وہ سکون سے 3 سال فری کو اپنے چھوٹے بھائی کو پیار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھولے میں تھا جبکہ البابا کے آپریشن کے باعث چھٹی میں 2 دن تھے۔ آئی ریئلی لو یو البابا، وہ جذبات سے چور لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی قربانی کا صلہ بہت اچھے طریقے سے دے دیا گیا تھا۔ ارمان کا ایک پل اس کے بغیر نہیں رہنا، 10 بار فون کرنا بتانے کے لیے کافی تھا کہ البابا اس کے لیے کیا تھی۔ وہ محبت کر کے نبھانے والا شخص تھا، پھر چاہے حرم ہو یا البابا۔ ختم شد۔ یقیناً آپ سب کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور کمنٹس لازمی کیا کریں کیونکہ کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کی ایک رائے میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے اور آپ کا ایک سبسکرائب کرنا میرے چینل کو ترقی دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔